بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے شاید سویرا ہے تھوڑی دن میں، لیکن آپ لوگوں نے تکلیف کی اور یہاں آئے ہیں۔ پریس کانفرنس کا مقصد سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہماری اسمبلی 5 سال نہیں لیکن 4 سال 11 مہینے اور 29 دن مکمل کر کے کل رات کو 9 بجے تحلیل ہو گئی۔ میں نے گورنر صاحب کو ایڈوائز کی کہ آئین کے مطابق کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 112 کے مطابق میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ اسمبلی کو تحلیل کیا جائے، اور انہوں نے وہ میری درخواست مانی اور کل رات کو 9 بجے نوٹیفائی ہو گیا۔ اس وقت میں جب تک اگلا وزیر اعلیٰ جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ وہ آ نہیں جاتے یا جاتی، تب تک میں چیف منسٹر ہوں، اور آئین کے مطابق 3 دن پہلے میری اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی صلاح مشورہ ہوگا، اور اگر ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، کسی ایک شخص پہ متفق ہوتے ہیں، تو وہ وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے اور اوت لیں گے۔ جب تک اوت نہیں لیتے میں کنٹینیو کروں گا، اور نہیں ہوتے تو آئین میں ہے کہ پھر ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی، 3 دن اس کو دیے جائیں گے، اور اگر آئینی جو پارلیمنٹری آؤٹ گوئنگ پروونشل اسمبلی ہے اس کے ممبران پہ مشتمل، اور اگر وہ بھی نہیں کسی نتیجے پہنچتے تو پھر الیکشن کمیشن کو دیا جائے گا، اور پھر الیکشن کمیشن نے 2 دن میں فیصلہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے 2013 اور 2018 میں یہ ہم نے پروسیس کیا تھا، اور اس پروسیس میں ہم ایک متفقہ امیدوار پہ دونوں بار اپوزیشن اور ٹریجری چیف منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے ایگری کیا تھا، اور وہ ہو گیا تھا۔ مجھے امید ہے اس دفعہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا۔ میں پہلے تو جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں، میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا۔ پچھلا ٹرم بھی میرے پاس میں 2016 جولائی سے چیف منسٹر تھا، پھر الیکشن میں گئے، اور الیکشن کے بعد پھر مجھے پارٹی لیڈرشپ نے یہ ذمہ داری سونپی، اس کے لیے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور میں اپنے ممبرز آف دا پروونشل اسمبلی، خاص طور پہ جو ٹریجری سائڈ کے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مجھے الیکٹ کیا اور میں وزیر اعلیٰ بنا، اور 5 سال تک تقریباً کچھ عرصہ کم میں وزیر اعلیٰ رہا اس صوبے کا۔ میں اپنی پوری کابینہ کا شکر گزار ہوں۔ کچھ دوست میری سابق کابینہ کے ادھر میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جن لوگوں نے یہ 5 سال نہایت ہی مشکل 5 سال میں کہوں گا اس میں ثابت قدم رہے، اور سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنے میں پیش رہے۔ مشکل میں کیوں کہوں گا؟ ان 5 سالوں میں اگست 2018 میں ہم آئے تھے، اور چند مہینوں میں ماحول ایسا بن گیا تھا کہ وفاقی حکومت جو اس وقت کی تھی، اور یہ ہماری اپوزیشن، انہوں نے وہ سارے سٹیپس لینا شروع کیے جو کسی بھی طریقے سے ڈیموکریٹک نارمز سے باہر تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا جب اس وقت کے وزیر اعظم تھے، پہلی بار وہ کراچی تشریف لائے تو میں انہیں ریسیو کرنے گیا۔ اس کے بعد ان سے نارملی ہوتا یہ ہے کہ چیف منسٹر جب پرائم منسٹر آتے ہیں، اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا میاں شہباز شریف صاحب آئیں تو میں ہر میٹنگ میں، انلیس کوئی پارٹی کی پولیٹیکل میٹنگ ہو، میں اس میں شامل ہوتا ہوں۔ یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہے، چاہے کسی بھی جماعت کا وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر اپوزیشن یعنی کوئی اور جماعت کا وزیر اعظم۔ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ ایسے حالات نہیں آئے کہ نان ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں وہ فالو کیا جائے، وزیر اعلیٰ کو اطلاع ہی نہ دی جائے کہ وزیر اعظم آ رہا ہے، اور پھر یہ اڑایا جائے کہ جی وہ تو لینے ہی نہیں آتا، ان کے اپنے لوگ
وزیر اعلیٰ جا کے لائن میں نہیں کھڑا ہو جاتا، ایک نارمل پروٹوکول ہے کہ اطلاع دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس میٹنگ میں آنا ہے، اور یہ سب وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے آتا ہے. ہمارے صوبے کو پھر یہاں صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کے تحت ایک ماحول ایسا کریٹ کیا جاتا ہے کہ اسمبلی نہ چل سکے، جبکہ سندھ کی صوبائی اسمبلی وفاق اور باقی تینوں صوبائی اسمبلیوں سے زیادہ لیجسلیٹو بزنس کرتی ہے. اور اس دفعہ بھی ہم نے کیا. جو ہمارے قوانین ہیں، میں مرتضیٰ سے کہوں گا بعد میں 159 ٹوٹل لیجسلیشن پاس ہوئی، اور سوشل سیکٹرز کی بڑی اہم قوانین ہم نے پاس کی ہیں. اس کی ڈیٹیل بھی کچھ ہے، اور میں مرتضیٰ سے کہوں گا اگر آپ سوال کریں گے تو اس کا جواب دے گا. ہمارے صوبائی اسمبلی کو ایسے کر دیا گیا کہ وہ چلانا اس کا مشکل ہو گیا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چیف منسٹر یا فائنانس منسٹر جو وائنڈ اپ کرتا ہے اس کو تقریر نہ کرنے دی جائے. اور ایسا ماحول، اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 5-6 لوگ اگر گندے انڈے کہیں آ جاتے ہیں تو وہ ماحول خراب کر سکتے ہیں. ایک مچھلی پورے تالاب کو خراب کرتی ہے. یہ تو کئی مچھلیاں تھیں، گندی مچھلیاں ایسی، جنہوں نے ایسی حرکتیں کی صوبائی اسمبلی میں. مقصد یہ تھا کہ یہ صوبہ نہ چلے، اور یہ مقصد انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا تھا جب اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ سندھ تو ہمارا ہے ہی نہیں. نہ صرف سندھ کی حکومت کو ڈسون کیا، پورے صوبے کو ڈسون کیا، صوبے کے لوگوں کو ڈسون کیا. اس مشکل حالات میں ہمیں چلنا پڑا. کئی بار خبریں اڑائی گئیں کہ چیف منسٹر آج اریسٹ ہو رہا ہے یا کل ہو رہا ہے. باتیں بھی پرانی ہیں، آپ کے سامنے ہیں ساری، جس کی وجہ سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ بیان دینا پڑا کہ بھئی اب بھلے جو آپ نے کرنا ہے کر لو، اگر چیف منسٹر اریسٹ ہوگا تو جیل میں بھی وہی چیف منسٹر ہوگا اور حکومت اسی چیف منسٹر کے تحت چلائی جائے گی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور میری لیڈرشپ کی سپورٹ تھی، اور میرے پورے کابینہ، میرے ایم پی ایز، ہماری پارٹی کی آرگنائزیشن، ان کی بیکنگ تھی مجھے، جس کی وجہ سے ان مشکل حالات میں بھی ہم نے وہ اچھا ٹائم نکالا. 2019 کے اختتام میں، یعنی ابھی سوا سال نہیں ہوا تھا، تو ہمیں وہ کووڈ والا مسئلہ آ گیا. کووڈ میں بھی یاد ہوگا آپ میں سے کئی دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں جو کووڈ سے افیکٹ ہوئے. ہم نے اپنے صوبائی اسمبلی کے ممبران، ہمارے عزیز، ان کی جانیں گئیں اس مولک مرض سے، اور اسی وجہ سے میری پہلے دن سے یہ پوائنٹ آف ویو تھا. اور میں نے آپ کو بتایا جب پہلا کیس آیا تھا اس سے پہلے مجھے کووڈ کے بارے میں کوئی خاص نہیں پتہ تھا. پہلا کیس شام کو 7-8 بجے میرے خیال تھے، جس تاریخ کو آیا، فیبرری 2020 کی بات ہے. اور اگلے دن اسی کمرے میں نے سارے ڈاکٹرز کو بٹھا دیے جو بھی اس میں ایکسپرٹس تھے، آغا خان کے، ہمارے سرکاری اسپتالوں کے، انڈس ہاسپٹل والے، ان سب کو بٹھا کے میں نے کہا یار آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. اور میں نے ڈاکٹرز کے کہنے پہ جو ان کی تھی باتیں، وہ سٹیپس لیے. اس پہ شدید تنقید ہوئی میرے اوپر، لیکن اگین چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے ہدایت دی کہ نہیں، لوگوں کی جانیں سب سے زیادہ قیمتی، باقی سب کچھ ہم بنا لیں گے، لیکن کسی کی جان جاتی ہے اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے، تو آپ نے سب سے زیادہ محنت اس پہ کرنی ہے. اور اسی سٹیپ پہ چلتے ہوئے، اور پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے جو میرے خلاف وہ تنقید کر رہے تھے، انہوں نے وہ سارے سٹیپس لیے جو میں نے کہے تھے. اور میں نے خود نہیں کہے تھے، میں اپنے آپ کریڈٹ میں نہیں لے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں میں نے صرف صحیح کام یہ کیا کہ اپنے کنسلٹنٹ، اپنے جو صلاح مشورہ دینے والے ایڈوائزرز تھے، وہ اسی فیلڈ سے لیے جن کو پتہ تھا، مجھ سے بہت زیادہ پتہ تھا اس کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر، وہ اس کووڈ سے میں اگین یہ ضرور کہوں گا کہ سندھ کے ڈاکٹرز نے، سندھ کے لوگوں نے جو کام کیا، اس کی وجہ سے پاکستان پورے کو فائدہ ہوا. کووڈ کے اندر 2020 کا فلڈ آیا بیچ کووڈ میں، لیفٹ بینک ہمارا پورا تباہ ہوا.
اس میں بھی وفاق کی طرف سے زیرو مدد، کوئی مدد نہیں بالکل. اور اس زیرو مدد کے باوجود ہم نے پوری کوشش کی. ہم پہنچے ایک ایک جگہ. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میرپور خاص میں کیمپ کیا، اس لیے کہ وہ سارٹ آف سینٹر تھا وہ پورے علاقے کا. نواب شاہ میں کیمپ کیا. ہمارے پورے وزراء، ہمارے ایم پی ایز وہ فیلڈ میں رہے اور لوگوں کے ساتھ رہے، اور ہم نے کوشش کی کہ ان کی جتنی مدد کی جائے وفاق کی زیرو مدد کے باوجود. اور اس وقت کے وہ جو وزیر اعظم تھے انہوں نے مناسب بھی نہیں سمجھا کہ وہ ایک کچھ منٹوں کی ہی صحیح، لیکن جو اس لیے کہ وہ منٹوں کے لیے آتے تھے کراچی، کچھ منٹوں کی صحیح، لیکن ہمارے میرپور خاص چلے جائیں، سانگڑ چلے جائیں، تھرپارکر کے علاقے تھے افیکٹ ہوئے وہ چلے جائیں، عمر کوٹ چلے جائیں، کہیں پہ بھی نہیں وہ آئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا، ہم نے کئی حد تک، کافی حد تک اس پہ کام کیا اور کامیابی حاصل. کامیابی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن لوگوں تک پہنچے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کی. پھر ایک وقت آیا جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے موبلائز کیا پورے سندھ کو اور کہا کہ جی ہم نے اب بہت ہو گئی ہے. اس وقت کی جو باقی جماعتیں تھیں ان کا کچھ اور ویو تھا، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں کہ جی ہمیں اسمبلیوں سے این بلاک ریزائن کرنا چاہیے اور تاکہ پریشر ڈالیں. یہ بھی ایک ٹیکٹکس تھی. ہم جب پی ڈی ایم میں تھے تو ہم نے کہا تھا یہ ہمارا لاسٹ ریزورٹ ہوگا، پہلے ہم باقی سارے آپشنس دیکھیں گے. چیئرمین صاحب نے کہا نہیں، مجھے ایک لانگ مارچ کرنی ہے، اور کراچی سے ہم شروع ہوئے، اسلام آباد تک گئے. یہ مارچ 2022 کی بات ہے. آپ سارے مارچ، اینڈ آف مارچ اور اپریل، یہ نہیں، اینڈ آف فیبری اور مارچ، ہاں فیبری میں اسٹارٹ کی تھی، سوری مارچ میں ہم نے ختم کی تھی. ہاں، اور آپ میں سے کئی ساتھی ہمارے ساتھ تھے اس میں. آپ نے دیکھا تھا کہ جہاں سے ہم گزر رہے تھے، جہاں جا رہے تھے. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، میاں شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کی لیڈر، جے یو آئی کے مولانا صاحب، پھر ہمارے بعد میں ہمیں متحدہ قومی موومنٹ، بلوچستان عوامی پارٹی، مینگل صاحب تو شروع سے ہمارے ساتھ تھے. ان سب نے ہمیں جوائن کیا اور ایک جمہوری طریقے سے پہلی بار، پہلے بھی وزیر اعظم ہٹتے رہے ہیں، کبھی کوئی کورٹ کا آرڈر آ جاتا ہے، کبھی کوئی 58(2)B ایک زمانے میں استعمال ہو جاتا تھا. جب 58(2)B کا راستہ روکا تو پھر وہ کورٹ کے آرڈرز آگے، جوڈیشری جو کرتی ہے کام، ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دینا کہ تم نے خط نہیں لکھا جو لکھنا چاہیے تھا، یا تم نے تنخواہ نہیں لی، تنخواہ جو نہیں لی وہ دکھائی نہیں. عجیب و غریب فیصلے، اب اس پہ کیا کامنٹ کرنا جوڈیشری پہ. لیکن پہلی بار اس ملک کی ہسٹری میں جمہوری طریقے سے تھرو اے ووٹ آف نو کانفیڈنس وزیر اعظم کو ہٹایا گیا. میاں محمد شہباز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور یہ پچھلے 14-15 مہینے کچھ بہتری آئی ہمارے وفاق کے ساتھ، تعلقات میں کافی حد تک بہتری آئی، خاص طور پہ فلڈز میں. 2022 کے جو فلڈز تھے، آپ سب نے میرا خیال ہے گراؤنڈ پہ جا کے ان کا دیکھا ہوگا افیکٹ. اور میں یہ بتاتے ہوئے بالکل نہیں ہچکچاؤں گا کہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ میں سارٹ آف اپنی ہمت ہار چکا تھا. جہاں جاتا تھا وہ لوگوں کی جو ہمارے دل کے قریب ہیں، ہمارے عوام، ان کی حالت دیکھ کے اور میں دیکھتا میں کروں کیا، پانی یہ جائے گا کہاں. ہمارے راستے بند ہو گئے، ہماری مین شاہراہیں جو تھیں وہ بلاک رہتی تھیں گھنٹوں گھنٹوں. ہم جو امداد ہے کھانے کی، ٹینٹس ہم پہنچا نہیں، اگر اویلیبل بھی تھے پہنچا نہیں سک رہے تھے ادھر تک. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود آ کے کیمپ کر دیا ادھر، اپنی ساری مصروفیات ختم کی. اور پھر جیسے میں نے کہا رب کی مدد تھی، اور ہماری ٹیم، جتنی تعریف کروں کم ہے. کابینہ کے جیسے میں نے کہا ممبران، ہمارے ایم پی ایز، اس کال پہ چیئرمین صاحب کی سارے اپنے علاقوں میں جا کے بیٹھے، ہماری پارٹی کے ورکرز.
اور یہ میں بڑا سیفلی کلیم کر سکتا ہوں، لوگوں کی ہوگی رائے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ کیا کس کو پہنچایا گیا اور کیا نہیں کر سکے. آپ کسی کی اور رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ ہم یعنی حکومت سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے جو بھی سیلاب متاثرین تھی ایک ایک کے پاس ہم پہنچے ضرور. ہاں، ان کی پوری طریقے سے مدد کر سکے یا نہ کر سکے، ہمارے جو میں نے مشکلات بتائیں، ریسورسز کی کمی اور ہمارے جو نیٹ ورک، کمیونیکیشن نیٹ ورک، سیلاب تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ہم پہنچے ضرور. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے بعد کی بھی جو افیکٹ تھے، اس کے بعد پانی کو ایویکویٹ کرنا، وزیر اعظم صاحب تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 1 درجن کے قریب، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد لیکن کافی بار، اب وہ کاؤنٹ میں نے نہیں کیا، لیکن ہر دوسرے تیسرے دن وہ کہتے تھے کہ میں نے آنا ہے، اور اس سے بڑا فرق پڑا، بڑا فائدہ ہوا. ان کا بہت شکر گزار ہوں. وہ آئے، لیکن وہ جب آتے تھے، ہم کبھی وہ ہیلی کاپٹر سے گزرتے تھے اور پانی دیکھتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ چیف منسٹر صاحب یہ پانی کہاں جائے گا، کیسے نکلے گا. لیکن اس وقت تک میں جو بھی ایکسپرٹس تھے، میرا تجربہ تھوڑا سا ہے 2010 کے فلڈز کا، 2011-12 کے فلڈز کا اور 2020 کے فلڈز کا، تو میں سب کے ساتھ بیٹھا تھا اس خبروں میں. جب میں فیلڈ پہ روڈ پہ نہیں ہوتا تھا تو دفتر میں یا کسی جگہ پہ بیٹھ کے میٹنگز کیا کرتا تھا کہ یار یہ پانی کیسے ویکیوٹ ہوگا. اور میں نے ان سے کہا، اور ان پریشانی تھی وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ تو بہت بڑا بحران ہو جائے گا ہمارے پاس گندم کا. یہ پورے سندھ جو ہے اس میں گندم تو ہو نہیں سکے گی جو پانی ہے. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ پانی ایویکویٹ کر دیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس لینے ہوں گے کہ گندم کی فصل بنے. وہ سٹیپس لیے گئے. صدر زرداری کی گائیڈنس میں گندم کی ریزرو پرائس کو بڑھایا گیا، جو ہماری پروکیورمنٹ پرائس ہے اس کو بڑھایا گیا تاکہ لوگوں کو انسینٹیو ہو. اس لیے کہ جو زمیندار تھا اس کو ایکسٹرا، یا ہاری تھا، اس کو ایکسٹرا محنت کرنی پڑی تھی، ایکسٹرا خرچہ کرنا پڑا تھا، کہیں کہیں سے وہ خود پانی نکال دو، ان کو اپنی روزگار تو کرنی تھی نا. لیکن اگر وہ گندم کی ریزرو پرائس نہیں بڑھتی تو وہ کہتے ہیں میں تو یہ جو ڈیزل کا پمپ لگا کے پانی ایویکیوٹ کر رہا ہوں، یہ میں اپنے 4 ایکڑ سے پانی نکال رہا ہوں، اس کا تو ڈیزل کا خرچہ ہی میرا پورا نہیں ہوگا اگر میری قیمت نہ ملی. تو وہ ساری چیزیں سوچ کے ہم نے گندم کی پرائز بڑھا کے اور پانی ایویکویٹ کیا. اور اللہ تعالیٰ کا کرم کہ ہماری گندم کی ایک ریکارڈ فصل اس سال ہوئی صوبہ سندھ کے اندر، سب کو اس کا پتہ ہے. فلڈز کے بعد، فلڈز کے دوران، ایک تو میں نے بتایا نا یہ ایویکویٹ کرنا، پھر جب ہم جاتے تھے کہیں پہ بھی تو حالت دیکھ کے پریشانی تو ہوتی نا. اب ایک مجھے حکومت میں اس وقت تک 14 سال ہو گئے تھے، میں پہلے وزیر رہا ہوں صوبائی اور پھر چیف منسٹر، اور میں دیکھ رہا تھا کہ 14 سال کی جو محنت ہے وہ اپنے آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی ہے. اریگیشن نیٹ ورک تباہ، اسکول تباہ، اسپتال تباہ، روڈ تباہ. تو جو کچھ ڈیولپمنٹ کی یہ تو سب کے سب ختم ہو جائے گی. ہم تقریباً اسی جگہ پہ کھڑے ہو رہے ہیں جہاں پہ ہم 2008 میں آئے تھے. تو اسی وقت کوشش کی کہ پراپر، اور ہمارے پاس، میں فائنانس منسٹر بھی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ صوبے کی انکم کتنی ہے، تنخواہوں میں کتنے جاتے ہیں، باقی خرچے کتنے، اور میرے پاس یعنی صوبے کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے کیا بچ جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ بھی پیسے ریز کیے جائیں. عالمی بینک سے بات کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو میجر روڈز ہیں پورے صوبے کے ان سب کے لیے فائنینسنگ ارینج کی ہے. اریگیشن نیٹ ورک کو کم از کم اس لیول پہ لانا جو وہ 1 جون 2022 کو تھی، یہ برساتوں سے پہلے، اس کے لیے ہم نے پوری ارینجمنٹ کی، بلکہ اس سے بہتر کرنا، اس لیے بہتر کرنا تھا ابھی تاکہ یہ برسات یا فلڈز آئے تو کچھ بہتر، کچھ بچاؤ ہو. اسکولز تباہ جو ہو گئے تھے ان کو ہم نے شروع کرنا تھا، اس کے لیے ہم نے فنڈز ریز کیے، اسپتالوں کے لیے کیے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں آپ کو کلیم کرتا ہوں، اور ڈیٹیلز میں آپ کو دوں گا جہاں آپ کے پاس ہیں بھی، کہ ورلڈ بینک سے ہمیں مدد ملی ریکارڈ ٹائم پہ $1.7 ارب. میرا
نہیں خیال ہے کہ کسی اور ملک نے اتنا تیز کام کیا ہوگا. میں یہ جو میں کلیم تو کروں, پاکستان میں تو سوال نہیں پیدا ہوتا کبھی ایسا ہوا ہو کہ صوبہ سندھ نے اپنی پوری, اور اس میں خاص طور پہ میں اپنی جو بیوروکریسی ہے, چیف سیکرٹری صاحب, چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ان کا شکر گزار ہوں. ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس, اریگیشن, ورکس اینڈ سروسز, ایجوکیشن, ہیلتھ, خاص طور یہ بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں, انہوں نے اتنی محنت کی. یہ فلڈ کا بھی کام کر رہے تھے, اس کی بھی پیپر ورک کمپلیٹ کر رہے تھے. اور جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کی کوششوں سے یو این سیکرٹری جنرل ادھر آئے, اور انہوں نے پھر فیبرری اسی سال جنیوا میں کانفرنس کی, تو صوبہ سندھ واحد صوبہ تھا جس نے اپنا کمپلیٹ ہوم ورک کیا ہوا تھا. اور اس جو کانفرنس بہت ہی کامیاب کانفرنس تھی جو ہماری ہوئی ادھر, اور اس میں صوبہ سندھ کا ایک بہت میجر رول تھا, صوبہ سندھ کی حکومت کا, کہ وہ سارے پروجیکٹس لے کے گئے. اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میجر فائنینسنگ اس کی, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 20, 30, 50, 60%, میں کہہ رہا 80% سے اوپر ہم ارینج کر کے جا رہے ہیں. جہاں پہ پھر کمی ہوئی, صوبہ سندھ نے پیسے ڈالے, اور ہم نے وفاق سے کہا آپ نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. 2018 سے لے کے 2022 تک ہمارے صوبہ سندھ میں جو پی ایچ ڈی پی میں صرف ایک نئی اسکیم آئی تھی, باقی پرانی چل رہی ہے. جو پچھلے لوگ تھے, وہ اسکیم تھی ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کی, وہ اسکیم بھی 220 کروڑ کی ایک فیزیبلٹی اسٹڈی تھی. لیکن اس سال ہم نے اپنے ساری کیس پٹ اپ کیا, اور میرا خیال ہے 52 بلین کی ایلوکیشن ہے صوبہ سندھ کی اس سال فیڈرل پی ایچ ڈی پی میں. ایگزیکٹ نمبرز اس میں وہ بتا دوں گا. یہ ہو سکا, اس میں 25 ارب روپے ہاؤسنگ کی بھی شامل. ہاں جی, زیادہ 295 ارب روپے کی اسکیمیں ہیں ٹوٹل, اور جو نئی اسکیمیں, اور اس میں اس سال کی ایلوکیشن 56.25 بلین فیڈرل پی ایچ ڈی پی میں. اور پچھلے 4 سال میں صرف 200 ملین جو بھی خرچ نہیں ہوئے, یہ حالت تھی. میں شکر گزار ہوں کہ یہ فلڈز پہ ہم نے کیا. کسانوں کو جو 12 ایکڑ سے کم اور پھر 12 سے 25 ایکڑ والے, ان کو سیڈ کے پیسے دینا وہ بھی ممکن ہو سکا. اسی دوران ہماری سوشل پروٹیکشن کی جو منسٹری, اس کے کئی وہ ہیں پروگرامز, 1000 ڈیز والا, تاکہ میں یہ اسکیمز کو جس کتاب میں یہ آپ سب کو ملی بھی ہوگی. یہ ایکچولی فرسٹ اس میں انشاءاللہ 3-4 دن میں اس کا ایک بہتر ورژن میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ مل جائے. اس میں ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں ہوں, اس لیے کہ بڑی جلدی میں 2 دن میں نے ادھر کمپائل کی ہے, لیکن میں نے کہا یہ ضرور آپ کے پاس آ جائے تاکہ کچھ ہو. اور اس کی فائنل کاپی میں پھر, اس لیے یہ میں نے محدود کرائی ہیں پرنٹ, صرف کچھ دوستوں کو دینے کے لیے ادھر, وہ فائنل کاپی بھی آپ کو دیں گے. اس کی ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیں گے, اور ہم دے بھی دیں گے آپ کو ہارڈ کاپیز بھی ساری, خاص طور پہ میڈیا کے لوگوں کو, تاکہ آپ کو ادھر پتہ چلے کہ کیا کیا صوبہ سندھ میں, اور یہ پچھلے 5 سال کے اندر کیا ہے. میں نے کل اسمبلی میں تقریر کی تھی, اور میں آپ کے سامنے پھر ابھی کہہ رہا ہوں, کھلا چیلنج ہے تینوں صوبوں کو. میں چاہتا ہوں پورا پاکستان ترقی کرے, پورا ملک ہمارا ہے, لیکن اس کے باوجود کہ ہم 3.5 سال میں ایک اپوزیشن کی صوبے کی گورنمنٹ تھی, یعنی فیڈرل گورنمنٹ باقی 3 صوبوں میں جو ہے وہ اس کے وفاق کی کمپلیٹ سپورٹ تھی, اور ہماری حکومت اور ہمارے صوبے کو اور ہمارے لوگوں کو دشمن کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا. میں یہ بڑا کلیئرلی آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر آپ صوبے کے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو کہیں کہ ابھی جیل ڈال رہا ہوں, تو یہ تو آپ کسی دشمن کے لیے ہی سوچتے ہیں نا. تو وہ اس کے باوجود ان 5 سالوں میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی صوبائی حکومت یا وفاق سے زیادہ ڈیولپمنٹ اس صوبے میں ہوئی ہے.
یہ آپ کو ساری ڈیٹیل اس میں مل جائیں گی, اور میں کچھ سوالات ہوں کہ ہیلتھ کے شعبے میں دیکھ لیں. ابھی 4 دن پہلے, پتہ نہیں آپ میں سے سکھر سے تعلق کسی کا ہے کہ نہیں ہے, سکھر ہمارا تیسرا بڑا شہر ہے صوبے کا. سکھر کے اندر ابھی ہم 3 دن پہلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب چلڈرن ہاسپٹل جو کہ این آئی سی ایچ بھی کیوں بنائی تھی, اس لیے کہ ایس آئی سی ایچ کیوں بنائی تھی, اس لیے کہ این آئی سی ایچ جو چلڈرن کراچی کا اسپتال ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا تھا. خیر ہم نے بھی کھڑے رہے, چابی نہیں دی انہیں, نہیں تو کئی بار تو پہنچ جاتے تھے کہ بھئی چابی کہاں ہے, یہ تو میں کروں گا. مطلب وہ موصوف تو وہ ڈاکٹر کا کوٹ پہن کے اسٹیتھوسکوپ بھی لے کے پہنچ جاتے تھے کہ اب اسپتال میں چلاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم, وہ ہم کھڑے رہے اپنے اس پہ, لڑتے جھگڑتے رہے ہر لیول پہ. ایک وقت میں وفاقی کابینہ نے, کوئی کہے گا تو میں آپ کو منٹس دکھا دوں گا, وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا, پیسے نہیں دینا چاہ رہے تھے سندھ کو کوئی, کہہ رہے تھے کہ یہ تینوں اسپتال جو ہیں جے پی ایم سی, این آئی سی ایچ اور این آئی سی وی ڈی اب وفاق چلائے گی اور پیسے صوبہ دے گا, اس کے ہم حصے میں سے کاٹ لیں گے. یہ آپ کو میں دکھاؤں گا. کراچی کی وزیر نے ایڈوائز دی تھی کہ پیسے کاٹ لیں. مطلب یہ عجیب ہو, آپ نے کبھی یہ سوچ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کی بات. تو میں نے تو پہلے دن کہا تھا یار یہ اسپتالوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس لیول پہ پہنچا دیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, میری پہلی ملاقات اس وقت کے وزیر اعظم سے, میرا خیال ہے پہلی 1-2 چیزوں میں جو میں نے ان سے بات کہی تھی, اس وقت یہ کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا, سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا, ہائی کورٹ نے فیصلہ ہمارے خلاف دے دیا کہ ان کو وفاق کو دے دیں. تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگ رہا ہوں, شاید اور کچھ مانگو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ چیز میں نے مانگی تھی کہ یہ 3 اسپتالیں ہم نے بڑی محنت کی ہے ان پہ, ان کو بڑا لیول بہتر ہم نے پہنچا دیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا فیصلہ آتا ہے اور وفاق ان کو ٹیک اوور کرتے ہیں, آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ کو اسی لیول پہ چلائیں گے جو ہم نے کہا. اور یہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے یہ چیز ان کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے اندر میٹنگ کے میں کہی تھی سپٹمبر 2018 میں نے یہ وعدہ لیا تھا, یہ بات کہی تھی, کیا تھا انہوں نے وعدہ. ہوا یہ کہ جب فیصلہ آیا تو روز کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا, کہ کبھی بورڈ بن جاتا تھا, کبھی کیا ہو جاتا تھا. خیر پرانی باتیں تو بہت بار میں پہلے بھی کر چکا ہوں, لیکن لوگوں کو یاد دلانا ضروری ہے کہ کیسے یہ جب 5 سال کی بات کر رہے ہیں ہم. ایس آئی سی ایچ کا اسپتال جا کے دیکھ لے کوئی, ایس آئی یو ٹی ڈاکٹر ادیب رضوی فرشتہ صرف انسان ہے, جا کے وہ دیکھیں کس طریقے کی سروس ادھر دی جا رہی ہے. اب سکھر کی بات شروع کی تو سکھر آگے چلتا ہوں, ذرا چلے جائیں یونیورسٹیز دیکھیں ادھر, اروڑ یونیورسٹی آف آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر, آپ کی جو محترمہ نصرت بھٹو ویمنس یونیورسٹی ادھر ہے, آپ ادھر وہ جو اسپورٹس کمپلیکس بن رہا ہے وہ دیکھ لیں سکھر کے اندر. سکھر کو جا کے وزٹ کریں گے, شاہ صاحب تو ادھر سے رہتے آتے ہی نہیں ہیں, ادھر زبردستی بلانا پڑتا ہے انہیں کراچی کہ یار بھائی آ جاؤ, تمہیں پورے صوبے کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ سکھر کو ایسا بنا دیا ہے. مانیں گے شاہ صاحب ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی مہربانی, میری نہیں, پارٹی یہ سکھر میں ہوا ہے. کراچی کے اوپر کئی باتیں ہوتی ہیں, وہ کراچی کو کیا کر دیا, یہ کراچی کو اگر ایسا ہوتا تو یہ شخص جو بیٹھا ہے ادھر یہ آج کراچی کا میئر نہیں ہوتا. ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور باقاعدہ ووٹ دیا ہے. ہم نے تو متحدہ سے کہا تھا, کل وہ ایک تقریر ہوئی تھی اور میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ پتہ نہیں اس انتظامیہ کے ہوتے ہوئے تو میں خیر آپ لوگوں نے تو الیکشن لڑائی نہیں, مطلب آپ کو پریشانی کیا ہے. اور میں نے بڑی دل سے کہا کہ مہربانی کرو یار اس پروسیس سے نہیں نکلنا, الیکشن لڑنا. اگر 2 مہینے میں بھی الیکشن ہو جاتی, اس لیے الیکشن کمیشن تو کر سکتا ہے نا, جو بھی ڈیٹ دے. یہ نہیں کہنا کہ بھائی الیکشن نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے, ہم نہیں لڑیں گے. یہ غلطی ہم ایک بار 85 میں کر چکے ہیں اور ہم اس پہ اس کی بھگت چکے ہیں, جو اس کے کی رزلٹ جو آئی تھی وہ الیکشن نہ لڑنے کی وجہ سے. تو اگر صرف کراچی میں یہ پچھلے 5 سال کی اس میں لسٹ بھی دی ہوئی ہے, کچھ پروجیکٹ میں ایسی جو ہے نا رینڈم اٹھاتا ہوں, کنسٹرکشن آف فلائی اوور ایٹ ٹیپو سلطان, جیسے کہ
ٹیپو سلطان وہ شہید میں 2 فلائی اوور اور 1 برج. فلائی اوور 2 انڈر پاس. ہاں 1 فلائی اوور 2 انڈر پاس, الٹا میں نے کہہ دیا, وہ 2 انڈر پاس یہ بنائے ہیں ادھر ہم نے. آپ کے جو ہے وائڈننگ آف ریکنسٹرکشن اسٹیڈیم روڈ ٹو راشد بن ناصر روڈ, لی مارکیٹ کے علاقے پہ سارے روڈز بنانے. آپ کی جام صادق برج سے داؤد چورنگی تک راستہ, آپ اور میں کتنے پڑھوں گی سارے, مطلب یہ ختم نہیں ہوں گے. پھر اس میں کچھ تصاویر بھی ہیں لیکن یہ اتنی اچھی نہیں, اور اب بہتر تصاویر آئیں گی. آپ اگر دیکھیں گے یہ پیپل اسکوائر آپ نے دیکھا ہوگا نا, میں خود جاتا ہوں کبھی کبھی ادھر تھوڑا سا ریلیکس کرنے کہ آدمی تسلی سے بیٹھتا ہے. ککڑی گراؤنڈ پہ آپ گئے ہوں گے, چیئرمین صاحب نے افتتاح کیا تھا. یا شیرپاؤ گراؤنڈ جو ہے, یا ابراہیم حیدری میں جو ہم نے کیے ہیں, یہ جو جی بلوچ مجاہد بلوچ, یہ کراچی ہے نا سارا. سمندر کی طرف آج سمندر میں جو ہم نے یہ منوڑا پہ کیا ہے سارا, مجھے یاد نہیں رہتا, یہ میں نے اسی لیے مرتضیٰ کو یہ حوالے کر دیا کہ آپ ہی گناتے رہے, روز نکلتے بھی ہیں روڈ پہ اور جا کے بتاتے بھی ہیں لوگوں کو. اور اس میں کوئی تفریق نہیں کی. کرنگی میں 2 بریجز بنائے روڈ پہ, 8,000 روڈ, 10,000 روڈ, 12,000 روڈ, پتہ نہیں ہے روڈوں کے نمبر پتہ نہیں کیوں لگائے, نام دے دیتے تو زیادہ جلدی مجھے یاد رہتے. میں انشاءاللہ پرسوں جاؤں گا قائد اعظم کی مزار پہ حاضری دینے کے بعد, 14 اگست کے یوم انڈیپینڈنس ڈے کے سیلیبریشن کے بعد 2 پروجیکٹس کا افتتاح بھی کروں گا. اور ان میں سے ایک ہے اورنگی میں. اورنگی سے تو پاکستان پیپلز پارٹی شاید ابھی بھی نہ جیتی ہو, یا ٹاؤن جیتا ہے ہم نے ایک, لیکن ادھر ہم نے کورنگی میں بھی پروجیکٹس کیے ہیں, اورنگی میں بھی کیے ہیں. ایسٹ سوائے ہم ایک ہی سیٹ جیتے ایسٹ میں, لیکن ایسٹ میں جو کام کیے ہیں, لیکن اس کا فرق دیکھا نا آپ نے کہ ہم ایسٹ میں کتنے ٹاؤن جیتے ہیں, 3 ٹاؤن جیتے ہم, 5 میں سے 3 ٹاؤن جیتے ہم. یہ اس لیے جیتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے کام کرایا ہے. لوگوں کے پاس بہانے نہیں بنائے کہ جی میں کیا کروں, وہ جو وفاق ہمیں مدد نہیں کرتی تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا, اور ان کو برا بھلا کہتا رہا ہوں. ہاں ان کی جو چیزیں وہ ایکسپوز کرتا رہا, لیکن ہم نے کام سے پیچھے نہیں ہٹے. کراچی میں برساتیں ہوئی, 2020 میں بہت شدید بارش ہوئی, ہر جگہ پہ میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ خود گیا. اس حد تک گیا کہ وہ اپنے تصویر اس میں ایک ہے میرے خیال ہے, یہ پیچھے لگی ہوئی ہے کہ میں قد میرا اچھا خاصا ہے, ہاں ادھر تک ڈوبا ہوا تھا, وہ گاڑی بند ہو گئی, اترنا پڑا. تو یہ ساری روڈ پہ مطلب میں کہہ دیتا نا کہ یہ تو کراچی شہر ہے, مجھے تو کبھی اس کی پیپلز پارٹی کو پہلے آپ نے کبھی کراچی والوں نے الیکٹ نہیں کیا تو میں تو نہیں کرتا, آئیں جس نے کرنا ہے آگے کریں. یا وفاق آئے, 14 سیٹیں کتنی تھیں, 14 تھی نا قومی اسمبلی کی, آئے نا عمران خان یہ لوگوں کی مدد کرے. مجھے یاد ہے 2000 پتہ نہیں سال یاد نہیں ہے, پرانی بات ہے, ابھی حکومت میں نہیں تھے تو کشتیاں بھی چلاتے تھے ایک صاحب, کشتی لے کے پہنچ گئے تھے 11 میں, کشتی یاد ہے نا آپ کو, کشتی لے کے پہنچ گئے تھے صاحب. تو نہیں احترام ہے بہت ٹھیک ہے. تو آتے نا, یہ نہیں کہ ادھر سے اڑ کے آئیں, گورنر ہاؤس میں میٹنگ کریں, 1.1 ٹریلین پتہ نہیں کتنے کا پیکج کا اناؤنس کریں, وہی بڑی مزیدار بات تھی. ادھر دوست میرے ان کو یاد ہوگا, میٹنگ کی ہمارے ساتھ, میٹنگ کے بعد کہا اچھا جی خدا حافظ آپ جائیں. ہم واپس آ رہے تھے, ادھر چیف منسٹر صاحب گیٹ پہ پہنچا تو شاید انہیں کسی نے کہا کہ مناسب نہیں ہے, سی ایم کو بھی ساتھ بٹھا دیں, تو واپس بلایا. اور میں اتنا کوآپریٹ کرتا تھا کہ یہ کسی کو بھیج کے, ان کے ساتھ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا ہے جو ناراض ہو جاتے ہیں نا, بھیج کے کہ بھئی آپ جائیں اور پھر واپس بلانا, میں منع کر دیتا کہ میں نہیں آ رہا. لیکن اس شہر کے لیے, اس صوبے کے لیے, ڈسپائٹ دیٹ کہ وہی سامنے بیٹھے ہوئے مجھے کہتے تھے کہ تم تو کل اریسٹ ہو رہے ہو, پھر بھی جاتا تھا ان کی میٹنگز میں جب بلاتے تھے, صرف اس لیے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دوں, اپنے صوبے اپنے شہر کے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو دوں.
اور کچھ نہ کچھ تو ملے گا میرے لوگوں کے لیے ادھر وہ لے سکوں. تو یہ ساری مشکلات کے باوجود پچھلے 15 مہینوں کا بھی ذکر کر دیتا ہوں. جیسے میں نے کہا میں پرائم منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے کبھی بھی کسی چیز پہ منع نہیں کیا. ہاں ان کی بھی بیوروکریسی تو آپ کو پتہ ہے, اس کو سنبھالنے کے لیے میرا یہ خیال ہے اب وہ تجربہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے کہ بیوروکریسی کو کیسے سنبھالتے ہیں, کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے ادھر سنبھالا نا بیوروکریسی کو, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جی آپ کو وفاق, اس لیے وفاقی ہوتے ہیں سارے یہ جو افسران, وہ پچھلے 5 سال اور اس دفعے کے 3.5 سال, 8.5 سال کا تجربہ ہے کہ اگر بیوروکریسی وفاق کی سن رہی, اس لیے کہ ساری ان کی پروموشنیں, ڈسپلنری ایکشن سب ان کے حوالے ہوتے ہیں. 8.5 سال پچھلے 5 سال بھی صوبہ چلا کے الیکشن جیتنا, یہ کسی اور کا تجربہ نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا اتنا. تو اب ضروری ہے کہ اس ملک میں واقعی ڈیولپمنٹ کی طرف جانے کے لیے ہم نے اسی جماعت کو الیکٹ کرنا ہے جو یہ استحکام یا اسٹیبلٹی لانا جانتی ہو اور کام کرنا جانتی ہو. نہیں تو پیپلز پارٹی کو تو 2008 سے 2013 تک ملے تھے جب وفاق اور صوبہ ایک ہی پیج پہ تھے. باقی صوبوں کے ساتھ تو ایسی کوئی مشکلات نہیں ہوئی جو ہماری مشکلات آئی ہیں پچھلے 8.5 سال میں. پہلے 8.5 سال جو تھے, 5 سال ایک اور 3.5 سال اور, یہ میں پھر پیچھے چلا گیا اس لیے کہ وہ ہے نا برا وقت جو ہے نا وہ یاد ضرور رکھنا چاہیے, آدمی کو بھولنا نہیں چاہیے, اس کو پازیٹیولی آگے لے جانا چاہیے. کوئی میں نیگیٹو بات نہیں کر رہا ہوں کہ برا وقت یاد رکھتے ہیں, لیکن اس کو پازیٹیولی, وہ ایکسپیرینس جو ہمارا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. میں پھر سے پرائم منسٹر صاحب کی بات کر رہا تھا, انہوں نے فلڈس کے دوران, اس کے بعد بھی ہمیشہ, اور انہوں نے مجھے کہا تھا جب مجھے اپنا فون نمبر دیا ایک بار کہ جی کہتا چیف منسٹر صاحب آئی ایم جسٹ اے کال اوے, اور میں کہتا تھا یہ لوگ کہہ دیتے ہیں آئی ایم جسٹ اے کال اوے, لیکن اگر میں نے انہیں کبھی فون کیا ہے یا میسج کیا ہے تو چند منٹوں سے لے کے چند گھنٹوں تک, یعنی دن نہیں, ان کا رسپانس آ گیا. یہ میں اتنی رسپانسبلٹی کے باوجود, کبھی کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ جی میں بات کر سکتا ہوں آپ سے, جب آپ کہیں تو میں کال کر دوں, تو اسی منٹ میں کال آ جاتا تھا, نہیں تو چند گھنٹوں میں, یعنی اسی دن کے دوران مجھے رسپانس ضرور, اگر وہ خود نہیں کر سکتے تھے تو کوئی شخص ان کا کانٹیکٹ کرتا ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے معلوم کریں چیف منسٹر سے کہ کیا ہے. تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں جس طریقے سے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, اور ہم وہ جو 3.5 سال کا ایک بڑا بھیانک ٹائم تھا جس میں اگین ناصر شاہ صاحب بھی تھے, میرے مرتضیٰ ثانی تھا, صحیح یاد ہے. ایک وقت میری اس زمانے کے پرائم منسٹر سے ایک فون کال ہوئی تھی اور میں ایک کمرے میں تھا, میں ان کا فون آیا, ایک مسئلہ تھا, تو میرے کابینہ کے لوگ دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے, تو جب میں نکل کے کمرے سے کہتے ہیں آپ اتنی زور زور سے بول رہے تھے کہ ہمیں ادھر آواز آ رہی تھی. وہ فائٹنگ میچز بھی ہوتے تھے ہمارے کافی قسم کے اس طریقے, جو کہ میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ وزیر اعظم سے اس طریقے سے بات کرنا, لیکن جب میرے صوبے کی بات آئے گی, میرے لوگوں کی بات آئے گی, تو میں وزیر اعظم سے ضرور اس لیے کہ مجھے اس صوبے کے لوگوں نے, میری پارٹی نے ایک ذمہ داری دی تھی, اور میں اس ذمہ داری کو یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے, انہی وجہ سے, تو کوئی میری ایسا نہیں تھا کہ کوئی شکل پسند نہیں تھی یا میرے سے کوئی ان کا زمین پہ تکرار تھا. وجہ یہی تھی کہ میں اپنی پارٹی کی, اپنے صوبے کے لوگوں کی بات کر رہا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ یہ صوبہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. اتنا سا فرق تھا, وہ پوائنٹ تھا. تو یہ ساری باتیں آپ کو, یہ میں نے جیسے بتایا ایک کتاب کی کوشش کی ہے, اور یہ فائنل نہیں ہے, اس کو فائنل نہ سمجھیے کہ اس میں کوئی غلطیاں ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا, لیکن اس کو اور بہتر کر کے انشاءاللہ اگلے 2 دن میں نے اس پہ کام کر رہا ہوں, ایک فائنل ورژن. اسی لیے ہم نے صرف ڈرافٹ کچھ کاپیاں آپ کے لیے آج بنائی ہیں. میں نے اپنی کابینہ کو بھی ابھی تک نہیں دی ہیں, یہ جو سابق کابینہ ان کو یہ
کتاب، لیکن اس کو بہتر کر کے اور انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے کہ ہم آپ کے سامنے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک اچھا وقت گزرا پچھلے 5 سال کی بات کریں اس پہ، اور آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہیں گے. مرتضیٰ اچھا ایک چیز رہے گی میرے سے، ایک چیز رہے گی بڑی ضروری ہے. ہم نے بہت کچھ کیا ہے صوبے میں، ایک چیز ہم سے رہ گئی تھی اور اس کی وجہ تھی نوکریاں دینا میرٹ پہ لوگوں کو. اس کی وجہ یہ تھی پہلے کووڈ آیا، ہماری مالی حالات خراب ہوئے. کووڈ کی وجہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خرچے ہمارے ایکسٹرا ہوئے، تو ہم نے کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جابز نہ دی جائیں. ابھی کووڈ سے چل ہی رہا تھا، 2020 کا فلڈ آ گیا. 2020 کے فلڈ سے جب ہم نکلے تو ہم نے نوکریاں وغیرہ ایڈورٹائز کی. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا دیں. پھر جی وہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز آ گئے اور ای سی پی نے پابندیاں لگا دیں کہ جی الیکشنز کے دوران آپ نوکریاں نہیں دے سکتے. پھر بند ہو گئی ساری بات. اللہ اللہ کر کے پھر 2022 کے فلڈ میں پھر ہم نے تھوڑا ہاتھ روکا، لیکن اس وقت یہ بھی مسئلہ تھا لوکل گورنمنٹ الیکشنز کا ماحول کیا. اللہ اللہ کر کے آپ کب بنے میئر مرتضیٰ صاحب؟ میں ہاں ابھی جون میں جا کے یہ میئر بنے. اس کے بعد ہمارے اوپر سے یہ قدغن ہٹائی گئی کہ آپ نوکریاں دے سکتے ہیں. ان دا مین وائل ہم نے ٹیسٹ کرائے، آئی بی اے سے ٹیسٹ کرائے، آئی بی اے سکھر سے. آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں. عدالت کی ڈائریکشن حکومت کی عدالت کی ڈائریکشن پہ، ٹھیک ہے. جج بھرتی کرتے ہیں تو آئی بی اے ٹیسٹ لیتا ہے. خیر ادھر آئی بی اے غلطی کرتا ہے کافی. ٹھیک ہے جی، یہ ایسی مذاکرت کا تھا یار، سیریس نہیں لے لینا ہے اس کو. اس پہ جو ہے پبلک سروس کمیشن ہمارا غیر فعال کر دیا گیا تھا. کوئی میں نہیں جانا چاہتا کیا تھی وہ. بہت ہی معذرت کے ساتھ مہربانی کر کے اگر آپ کے پاس کوئی فری ٹائم ہو، کافی لمبی چوڑی ججمنٹ ہے ایک جج صاحب کی، وہ پڑھ لیں اور اس کے بعد کہیں کہ یہ کیا، میں اور لفظ نہیں کہوں گا، مطلب پھر آپ ایڈجیکٹو اس کے ساتھ خود ہی لگا دیجیے گا. وہ ججمنٹ آپ پڑھ لیں کہ کس طریقے سے غیر فعال کیا گیا. باقی تینوں صوبوں میں ایک یہ صحیح ہے، سندھ کرے تو غلط ہے. وفاق میں ٹھیک ہے بات، سندھ کرے تو غلط ہے یہ چیز. مطلب یہ تو آپ نے سب نے دیکھا نا، اگر پنجاب میں 5 آئی جی اور 6 چیف سیکرٹری چینج ہو تو عدالت کے واہ واہ زبردست، بڑی اچھی گورننس ہے. اور سندھ میں اگر ہم کہیں کہ جی ایک آئی جی چینج کرنا ہے تو بھائی یہ تو آپ نے یہ تضاد یہ سب کو پتہ ہے. یہ عدالتوں کا بھی بہت ہی معذرت کے ساتھ ہماری کورٹس کے ساتھ کورٹ سے، لیکن یہ تو آپ نے سامنے دیکھا نا یہ سارا ہوا. خیر ہم نے نوکریوں کے لیے پراپر پروسیس کر کے ایڈورٹائز کر کے جس طریقے سے کورٹس نے ڈائریکشن دی تھی ہم نے جابس دی. اور پریشر میرے اوپر حکومت کا پریشر تھا. لوگ مطلب آپ سوچیں کہ اگر حکومت چلنی ہے، بجٹ کے اندر ہے کہ اس دفتر کو چلانے کے لیے 50 لوگ چاہیے اور صرف 25 لوگ کام کر رہے ہوں تو اس کی ایفیشنسی تو خراب ہوگی. وہ ساری محنت کر کے ٹیسٹنگ کرا کے ہم نے جابس دی. ٹیسٹ ہو گئے، انٹرویوز چل رہے ہیں. پھر 1 to 4 کی بھی پراپر ٹیسٹ کر کے وہ نوکریاں دی گئی، ایڈورٹائز وغیرہ کر کے بہت ہی. اور میں نے سخت اعتراض کل کیا بھی ہے اسمبلی کی تقریر میں اپنی، کہ وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ صوبے کے لوگوں کی ترقی ہو، بڑا صاف کہوں گا، وہ ابھی تو بہت باشد دے رہے ہیں جو نہیں چاہتے. اور یہ بھی وہ جو پہلی مائنڈ سیٹ تھی نا الطاف حسین والی مائنڈ سیٹ، انہی کی وجہ سے ہوا ہے نا. وہ 2 مشہور کیا تھا 2 سب سے اچھے، ان کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں، کہ وہ ماحول دوبارہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں نفرت کا. تو اس کی وہ لوگوں نے جو ہم چاہ رہے تھے. اچھا نوکریوں کا سلسلہ شروع ہوا، ہم نے کہا یہ جاری رہے. ہم نے کل بین لگائے، اس کی وجہ یہی ہے. ہم نے کہا یہ جاری رہے نوکریوں کا سلسلہ. ہم نے ابھی تو 20-25%
نوکریوں کے آرڈرز مل گئے تھے, 25-30% ہوں گے, مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتہ, یہ آرڈرز مل گئے تھے. باقی ان پائپ لائن تھے, وہ تھرو ہم تو چلے جاتے نا, وہ میرٹ پہ ہونے تھے. ہم نے ایک پروسیجر بنا دیا تھا, ہم نے پروسیجر بنایا تھا کہ سندھ آئی بی اے سے ٹیسٹنگ ہونی ہے, لیکن کورٹ چلے گئے اور پتہ نہیں کیا دشمنی ہے. میں تو یہی کہوں گا, مطلب جو طریقہ کار خود بتاتے ہیں اس طریقہ کار پہ ہم کر رہے ہیں, تو ایک اسٹے آرڈر دے دیا اسی وقت. اور وہ میرے سندھ کے لوگوں کی جائز میرٹ پہ نوکریاں جو ہم دینا شروع کر دیے تھے اور آگے ملنی تھی وہ بند کر دی. میں اس پہ شدید احتجاج کرتا ہوں. سندھ دشمنی کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا. اچھا بات کر کے کراچی میں نوکریاں نہیں ملی تھی کیا, نہیں مل رہی تھی کیا؟ میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا, میری ملاقات ہوئی, میں نام نہیں لوں گا, کسی کا مناسب نہیں, لیکن یہ میں حلفیہ کہہ رہا ہوں اوتھ پہ, کہ انہوں نے کہا کہ واقعی آپ نے میرٹ پہ نوکریاں دی ہیں. میرے محلے سے 4-5 لوگ آئے کہ جی ہمیں جاب مل گئی ہے. وہ پیپلز پارٹی کے ووٹر نہیں تھے, وہ انہی کے ووٹر تھے. مجھے ایک ایم پی اے نے کہا, ناصر شاہ صاحب اس کے شاہد ہیں, یہ ساتھ تھے میرے, کہتے ہیں آپ نے میرٹ پہ نوکریاں دی ہیں. ہم نے تو کسی کے لیے نہیں کہا تھا. ایک نے کہا کہ ان کی رشتہ دار تھی, ان کو نوکری مل گئی اسی ٹیسٹنگ کے ذریعے. اب آپ بتائیں, یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود صرف اس وجہ سے کہ سندھ کے لوگوں کو ایک آپ سمجھ سکتے ہیں نوکری سے ہوتا کیا ہے. ایک تو حکومت کا فائدہ ہے, ان کو ایک ہیومن ریسورس مل جاتی ہے, ایک گھر پورا چلتا ہے. جس کو آپ نے کیا کیا ہے, کیا میسج دیا ہے لوگوں کو کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے چولہے بند ہو جائیں. یہ میسج دیا ہے آپ نے ہمارے اوپر. میں خود اپنے آپ پہ پشیمان ہوں کہ میں یہ نوکریاں جلدی کیوں نہیں دے سکے. ہمیں ضرورت تھی اس لیے نا, یہ ویکنسی سے ضرورت ہے, لیکن میں نے وجوہات بتائی آپ کو, اس وجہ سے ڈیلے ہوتی گئی. مجھے بہت افسوس ہے, میں اس پہ اس کی مذمت کرتا ہوں, اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ کورٹس یہ اسٹے آرڈر جلد ویکیٹ کریں گے. یہ دیکھ کے کہ ہم نے ان کی ڈائریکشن پہ جیسے انہوں نے کہا ہم نے نوکری, یہ اسٹے آرڈر لینا بڑا آسان ہے, ایک بڑا وکیل کھڑا کر دو, وہ ہر چیز میں اسٹے آرڈر لے آتے ہیں. آپ کو سب کو پتہ ہے. انفارچونیٹ ہے جوڈیشری, اگین پتہ نہیں کنٹمپٹ نہیں ہے یار, یہ ہے تو ہو رہا ٹھیک ہے, اب تو ہو گئی, اب تو ہو گئی نا. یہ عام ہے وکلا. آپ کو میں خود کہتا ہوں, کوئی بھی چیز لے جاؤ, کہتے ہیں اسٹے لینا ہے تو بھائی یہ 2 منٹ کا کام ہے, اسٹے مل جاتا ہے. لیکن لوگوں کے چولہے بند کرنے کے لیے, لوگوں کو بھوکا مارنے کے لیے تو اسٹے نہ دو یار. چلو ہمارے کسی اور چیز پہ آپ اسٹے دے دو, لیکن یہ بہت ہی غلط ہوا ہے جو انہوں نے نوکریوں پہ بھی. اور میرا خیال ہے اس پہ پورا سندھ احتجاج کرے گا, ان لوگوں پہ جنہوں نے یہ کالا کام کیا ہے, لوگوں کے چولہے بجھائے ہیں, اور یہ تعصب پھیلا کے. اور میں یہ کہتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا اس لیے مناسب نہیں ہے, میں ان سے کہوں گا سارے اپنے ایم پی ایس کو کھڑا کریں لائن میں اور کہیں کس نے چیف منسٹر کو کہا ہے کہ آپ نے میرٹ پہ نوکریاں دی ہیں. ان سے حلف لے کے, اس لیے ویسے تو ڈرتے ہیں شاید ابھی تک, وہ پورا ماحول دوبارہ جب آ رہا ہے جب پھر وہ پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کچھ کرنا دے. ابھی تک وہ خیر ماحول نہیں ہے, بوری ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ میں آپ کو, میں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک ممبر نے کہا ہے ان کے کہ آپ نے جو نوکریاں دی ہیں آپ کی بڑی مہربانی, اس لیے میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا, میری ایک رشتہ دار کو نوکری ملی ہے اور میرے محلے سے 4-5 لڑکے آئے کہ ہمیں یہ جابس ملی ہیں میرٹ پہ, اور شکریہ ادا کیا ہے. تو یہ تو ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں, لیکن یہ تعصب پھیلانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں نا,
بہت ہی نامناسب ہے. اور یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ زمانے گئے. اب لوگ کام پہ ووٹ دیتے ہیں, لوگ اسی چیز پہ ووٹ دیتے ہیں. اسی لیے مرتضیٰ وہاب میئر بنا ہے کراچی کا, اور اسی وجہ سے میں نے کلیم کیا تھا اس وقت ہم کراچی سے میجر سب سے بڑی پارٹی ہم پھر ابھریں گے لوگوں کے ووٹ سے. 2018 کی طرح نہیں, وہ ہم سب کو پتہ ہے کیا ہوا. وہ خود کہتے ہیں, یار اب تو میں نہیں کہتا, وہ خود ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ 2018 میں ان کے ساتھ کیا ہوا. تو ہم لوگوں کے ووٹ لے کے 2018 ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے کسی کے لیے بھی. اب لوگ جاگ گئے, ہم لوگوں کے ووٹ لے کے کراچی کی سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھریں گے. اور میں کراچی کے لوگوں کو مبارکباد دوں گا کہ انہی کی سیٹوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر بنیں گے اس ملک کے. اب سوال کرنے میں مرتضیٰ, یار آپ آج شرجیل صاحب نہیں آئے ہوئے, تو میں نے مرتضیٰ کو کہا ہے, پتہ نہیں اسپوکس مین ہے کہ نہیں ابھی تک. کتاب میں آپ نے تھوڑا بہت جو بھی پرفارمنس ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. سر ایک سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آج بھی بیوروکریسی, پولیس افسران وہ سندھ میں خود کو محفوظ کیوں سمجھتے ہیں؟ مطلب وہ جو چاہیں جو کریں, ان کو کوئی پوچھنے والا یہاں پر نہیں ہے. دیگر صوبوں میں تھوڑی بہت اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اس کتاب میں کیا اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آپ نے کتنے کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی کی, کتنوں کو آپ نے جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچایا؟ اس کے علاوہ اسٹریٹ کرائم آج بھی کراچی شہر کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہاں لوگ غیر محفوظ کیوں سمجھتے ہیں؟ کراچی کو تو چھوڑے, لیکن وہ ڈاکو راج جو شکارپور اور اس طرف جو آپ جو سوشل میڈیا پہ کہانیاں آ رہی ہیں, چھوٹے بچوں تک کو اغوا کیا جاتا ہے. تو یہ محفوظ سندھ جو ہے وہ اب تک 15 سال میں آپ کیوں نہیں بنا سکے؟ باہر کے لوگ بھی آتے ہیں, افغانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے کراچی میں. اسٹریٹ کرائم, زمینوں پہ قبضے, لوگوں کے پاس فائلیں ہیں, مالکانہ حقوق ہیں, لیکن وہ ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنا قبضہ چھڑا سکیں. تو یہ ساری اس طرح کی صورتحال یہ بہتر ہوگی. میں جانتا ہوں. دیکھیں اس کے اندر جو پولیس کے اندر ہم نے ریفارمز کیے ہیں یا کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, جو پولیس کی کمزوریاں تھیں ان ٹرمز آف وہ, اس کا ذکر تو ہے. یہ میں آپ کو الگ سے بھی دے دوں گا جو پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے اور پولیس کے اندر سے ہوئی ہے. آپ نے بات کی دو چیزوں کی, ایک اسٹریٹ کرائم کی اور ایک جو کچے کے علاقے میں خاص طور پہ کشمور, گوٹکی, شکارپور, یہ کچھ اضلاع ہیں جن میں پرابلم ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک وقت وہ تھا کہ یہ ڈاکو, یہ جو ہیں کچے والے, یہ بڑے بڑے لوگ اٹھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اتنے کھلے عام تھے کہ لوگ ٹریول کرنا چھوڑ دیا تھا سڑکوں پہ, اور کوئی بڑا آدمی بھی بڑے گارڈ سمیت اٹھ جایا کرتا تھا. یہ وقت تھا. اب یہ بزدل, میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, یہ پلیز میری بات نوٹ کریں, کیا کر رہے ہیں؟ غریب لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, کسی بچے کو اٹھا لیا, کسی مائنورٹیز کے وہ کیا, آپ نے پوری لسٹ اٹھا لیں, یہ 9 یا 10 اس وقت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کڈنیپنگس. ان میں سے ایک بھی ایسا ہے جو کہ تاوان دے سکے. انہوں نے وہ جو ہنی ٹریپ والا سسٹم شروع کیا تھا اس پہ ٹوٹل کنٹرول اب نہیں ہنی ٹریپ ہوتے. جو ہنی ٹریپ, اب ایک فون آ جائے مجھے اور میں اس کے لالچ میں کہ جی مجھے گاڑی مل رہی ہے سستی اور میں کچے میں چلا جاؤں, تو بیوقوفی کی انتہا تھی. لیکن وہ بھی ہو رہا تھا, اس پہ ہو گئی. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے کہا, میں نے وہ جو ایف سی والا اٹھایا تھا اس کی تنخواہ تھی 40,000 روپے. اس سے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے, کوئی تاوان لے رہے تھے. یہ بزدل جو ہے نا, جن کو ہم انفارچونیٹلی گلوریفائی کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی وہ ویڈیوز دکھا کے, میں بہت جذبات میں تھوڑا آ جاؤں گا اس پہ, میڈیا کے اوپر بھی. آپ بھلے ناراض ہوں یار, آپ چھاپیں جو چھاپیں اس پہ, ان کو وہ کہتے کیا ہیں, وہ جو ویڈیوز ایسی بنا کے کہ ان کو مار رہے ہیں, یہ کوئی دلیر آدمی کا کام ہے؟ یہ نہایت ہی بزدل غلیظ آدمی کا کام ہے یہ کام کرنا. اور جو اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے. اس لیے ان کا مقصد یہی ہے نا کہ حکومت کو, آپ جیسے ہمیں بہت ہی معذرت ہے, میں تھوڑا سا ہو رہا ہوں اپسیٹ, وہ کریں, یہ چاہتے یہ ہے نا کہ یہ سوالات آئیں, اور سوالات ہیں اس میں, یہ کیا, میں آپ کو نہیں الزام ٹھہرا رہا,
لیکن یہ ویڈیوز پھیلائیں تاکہ لوگوں میں نفرت آئے, حکومت کے اوپر ایسا پریشر آئے. یہ تو حکومت کا پریشر ہے جس کی وجہ سے اس پہ اتر آئے. ایک زمانہ تھا وہ جو ڈاکو بھی ہوتے تھے نا, آپ کو یاد ہے, وہ کسی عورت ہوتی تھی ساتھ میں گاڑی میں تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اب وہ نہیں رہے. اب وہ موبائل فون والے, اسمارٹ فون والے, وہ ڈاکو آ گئے جو ہماری سائیکی سے, میری آپ کی سائیکی سے کھیل رہے ہیں. ڈاکوؤں کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہ کریں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈاکوؤں کی نہ کریں. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا یہ تشویش کی بات ہے, لیکن اس کو ہم نے سیریسلی لیا ہوا ہے اور اس پہ بہت زیادہ کنٹرول آ گیا ہے. میں ابھی ریسنٹلی گیا تھا, ہم نے اسی وجہ سے کچے میں, آپ دیکھو میں خود ادھر بیٹھ کے نا بات کرنا بڑا آسان ہے, گراؤنڈ سچویشن اتنی خراب ہو گئی ہوئی ہے ادھر اور اوور دا ایئرز. اور ہمارا یہ خاص طور پہ علاقہ اس لیے تھوڑا سا مشکل ہے, نہیں تو کچا تو کشمور سے شروع ہوتا ہے, گڈو سے, اور ٹھٹا جو ہے بدین تک کچے کا علاقہ ہے, جاول تک. لیکن ہمارے شروع کے یہ 70-80 کلومیٹر جو ہے اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے, اور اس کی وجہ یہی وہ ٹرائی بارڈر ایریا ہے. وہ تینوں صوبوں کے بارڈر ہونے کی وجہ سے ہماری کچھ, اور اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ جنہوں صوبوں سے میری چیف منسٹر بلوچستان, چیف منسٹر پنجاب سے بھی کئی بار اس سلسلے میں بات ہوئی کہ اس کو بہتر کیا جائے. انشاءاللہ اس پہ قابو پا لیا جائے گا. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کافی اقدامات کیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی پولیس کو مزید اکوپ کریں. ان کے پاس جو جدید ہتھیار کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی, یہ ڈاکوؤں کے پاس اب کنٹری سے آتے ہیں نا, اس کے اندر تو کوئی فیکٹری نہیں ہے آرمس کی جو 12.7 ملی میٹر ہوتی ہے, پتہ نہیں کون سی ہوتی ہے وہ, بڑی اتنی بڑی گولی ہوتی ہے, اس کو وہ کر سکیں یا اینٹی ایئر کرافٹ. یہ تو کہیں آتے ہیں نا بھائی, تو سوچے تو صحیح نا تھوڑا اس پوری بات پہ. اور یہ ہم ظاہر ہے, اور یہ باتیں ریس کی ہم نے ہر فورم پہ, پولیس کی کیپیسٹی بڑھانی. ہم نے, آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ جی اکاؤنٹیبلٹی بہت ہوئی ہے. ان میں جو ڈرگس میں پائے گئے ملوث ٹرمنیٹ ہوئے ہیں, آپ کو لسٹ, میں بلکہ ایک لسٹ کہوں گا یار, یہ آج یاد دلائے گا, پوری لسٹ دیں. سسپینڈڈ کے ٹرمنیٹڈ ہیں بہت سارے. اسٹریٹ کرائم میں اگین کمزوریاں جو آتی ہیں, سیف سٹی کا ہمارا فائنل سٹیج پہ مجھے امید ہے کہ میں اپنی کرسی چھوڑنے سے پہلے اس کو سائن کر کے اور اس کا کام, ایک تو ہم نے شروع کر دیا, آپ نے دیکھا ہوگا جو S4 سرویلنس سسٹم ہم نے لگایا ہے, اور یہ سارے انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ ہوگا سندھ کی, اس سے ہمیں مدد ملے گی. جب آپ یہ ساری بات کرتے ہیں, مجھے خوشی ہے کہ آخری کابینہ کی میٹنگ میں جو سیکنڈ لاسٹ ہوئی تھی, ہم نے پولیس کے شہداء کی کمپنسیشن بڑھائی ہے. یہی پولیس کے, مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں, 2800 سم تھنگ تھے لوگ شہید ہوئے, جوان اور افسران. آپ ان کا بھی سوچیں. کوئی اپنی اسی کچے میں آپ نے جو بات کی ہے, ابھی تازہ DSP ایک شہید ہوا, ہمارے انسپیکٹر شہید ہوئے, اور ان کے گھروں پہ میں گیا ہوں سب کے, موسٹ آف دیم, سب کے میں نہیں کہوں گا, موسٹ آف دیم. اور جا کے جو جذبہ دیکھتا ہوں نا, پھر میں ایسے سوال دیکھتا ہوں تو تھوڑا سا مجھے افسوس ہوتا ہے. یس پرابلمز ہیں, پولیس کی کیپیسٹی اسی لیے ہم بلڈ کر رہے ہیں زیادہ. جو ملوث پایا جاتا ہے اس کو سزا ہوتی ہے, ایسا کوئی فری فار آل نہیں ہے. میرے خیال ہے کسی اور صوبے میں اتنی سزائیں نہیں دی گئی آپ جو کہہ رہے ہیں. میں کمپیریزن آپ کسی اور صوبے سے لے لیجئے گا, اگر میرے پاس نہیں ہے آپ کو اپنا دے دوں گا. بالکل ان پہ نظر رکھی جاتی ہے, اور بہت فرق ہے. ایک بہت افسوس ہے, اور وہ میڈیا سے ہے کہ پتہ نہیں ہائی لائٹ کچھ ہم زیادہ ہی ہوتے ہیں. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں نا, آپ ایک دن چلاتے ہیں, پنجاب میں کتنے IG چینج ہوئے تھے 3.5 سال میں؟ 6 IG چینج ہوئے تھے. کسی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ہمارے یہاں کچھ ہوتا ہے تو بھائی وہ منٹ لگاتے ہیں, جاتے جاتے کہہ جاتے ہیں. اور یہ ان ساری چیزوں کے باوجود کریں یار, آپ لوگوں کو تو یہ ہونا چاہیے کہ اس ماحول میں کرتے ہوئے بھی, لیکن میں پولیس کی کارکردگی پہ مطمئن ہوں. پرابلمز آئے ہیں, ایکسٹرینیس فیکٹرز ہیں, ان کو ہم اب کیپیسٹی بلڈنگ ان کی پراپر کر رہے ہیں. ہمیں کچھ پرابلمز ہیں, ان کو وہ اکوپمنٹ لے کے دینے میں. میں ابھی تو چیف منسٹر 2 دن بعد یا 6 دن بعد نہیں رہوں گا, جو بھی ڈپینڈنگ کتنا ٹائم لگتا ہے.
لیکن یہ بالکل نہیں ہے کہ صوبے کو کوئی ایسی حالت ہے کہ آدمی یہاں پرابلمز ہوئے ہیں. اتنے بڑے شہر میں کراچی چھٹا موسٹ ڈینجرس سٹی تھا آج سے 7-8 سال پہلے. اب جب وہ 128ویں نمبر پہ آئے تو کچھ بہتری آئی ہے نا, لیکن اگین ایون ون کرائم از ناٹ ایکسیپٹیبل اور اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے. یہ میرا آپ کو جواب ہے, آپ مطمئن ہو یا نہ ہو. میں ایک آپ سب سے التجا, کیا کہا آپ نے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ان کی نہ کریں. یہ آپ لوگ, میں بہت ہی معذرت کے ساتھ پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا, جو بھی اگر میں بھی یہ فارورڈ کرتا ہوں نا, یہ ان کا کام کر رہا ہوں. اگر یہ ان کو نہ, ان سے, اس غریب بچے سے, اس ایف سی کے ملازم سے, اس مائنر ہندو لڑکے سے ان کو پیسے ملنے کی امید نہیں ہے, ان کو یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے نا اس کی امید ہے, اور ماشاءاللہ ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. قاضی تو بہت ہے یار, 17 ہیں ادھر, 16 ہیں یار. جی یہ فرمائے گا کہ ابھی جو آپ نے بتایا کہ ایم کیو ایم نے جو پابندی لگائی تھی, ابھی آپ کی پریس کانفرنس سے پہلے کچھ دن پہلے ہی وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور انہوں نے ایم کیو ایم والے, اوکے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کورٹ اس لیے گئے کہ اب رائٹ لے کے, رشوت لے کے, اور یہ ملازمتیں دے رہے تھے, اور اس سے بھی بڑھ کے انہوں نے کیا لے کے, رشوت لے کے ملازمتیں دے رہے تھے. جو مصطفیٰ کمال رشوت لینے والے پہ, یہ نوکری پہ اللہ کی لعنت. سر ٹھیک ہے, میں, اور ان سے پوچھ لیجئے گا کہ ان کے ایم پی اے نے کتنی رشوت دی تھی, جن کے رشتہ دار خود ہی ہوئے ہیں میرٹ پہ. یہ جواب کوڈ اینڈ کوڈ کر رہا تھا میں. اوکے, میں نے بھی اپنی جذبات کا اظہار کر دیا. اچھا, دوسری بات, اس سے بڑھ کے انہوں نے تو آپ کو, سندھ گورنمنٹ کو, مودی گورنمنٹ سے بھی بڑھ کے بتا دیا ہے عزیز پریس کانفرنس میں. اور سر لاسٹ کویشچن یہ کہ ابھی الیکشن کا وقت ظاہر ہے, ابھی کچھ ٹائم ہے, لیکن اس سے پہلے جو کمپین چلی ہے میڈیا پہ, یہی نہیں سندھ میں نہیں, فیڈرل لیول پہ بھی اربوں روپے کی کمپین ہے, تو وہ خاص طور پہ ہماری جو کمپین چل رہی ہے, پبلک منی ہے یا پرائیویٹ منی ہے؟ نہیں, ایسا پہلے اس سوال کا جواب دے دوں, مجھے نہیں پتا پریس کانفرنس کی, اور مودی سے بھی, مودی کی مدد کر رہے ہیں ابھی. یہ ایک ہی زمانہ تھا. آپ کو دیکھیں, میں جو آپ کو, مجھے میرے والد صاحب بھی چیف منسٹر رہ چکے ہیں. یہ غور سے سنیے گا پلیز, یہ میں امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, جو مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے مودی سے بھی یہ کہا ہے. اب مجھے اپنے مرحوم والد صاحب کی ایک بات یاد آ گئی, اور میں آپ کو بتاتا ہوں, اور یہ میں زیادہ نام نہیں لے سکتا انفارچونیٹلی. اس زمانے میں یہی بات ہوئی تھی کہ جی کشمیر سے زیادہ کراچی میں بات ہو رہی ہے. میرے مرحوم والد نے بتایا تھا, وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پاس گئے, کسی نے یہ پورا چلایا تھا, اور پھر اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملے تھے. یہ تو پاکستان دشمنی کے برابر ہے یہ کہنا. آپ گجرات کے کیا کہتے ہیں, کسائی کی تعریف کر رہے ہیں, مطلب کسی کو ہم سے بہتر کہنا اس کی تعریف ہے نا, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس ملک کو. اور میرا خیال ہے ہمیں پورے ملک کو اب اس بات پہ اگر یہ بات کہی ہے تو دیکھنا چاہیے. گجرات کے کسائی کو سندھ کے لوگوں کے ووٹوں سے آنے والی الیکٹڈ گورنمنٹ سے بہتر کہنا اس ملک کے ساتھ غداری سے کم نہیں ہے. میں بہت, کس کو کہہ رہے ہیں یار, یہ حکومت سندھ کے لوگوں کے ووٹوں سے آئی ہے, کیوں تعصب پھیلا رہے ہو؟ میں تو بتا رہا ہوں کراچی جیت رہے ہیں ہم اب اس وقت, کراچی والے میرے بھائی ہیں سارے, اور تم تعصب پھیلا رہے ہو. یہ کس مائنڈ سیٹ میں ہو؟ تو میں زیادہ نہیں کہوں گا, میں کہوں گا میرے ساتھی, اس کے بعد میں جذباتی ہو جاتا ہوں اس چیز پہ. دوسرا آپ نے کہا کیمپین, دیکھیں کیمپین جو گورنمنٹ کی چل رہی ہے وہ تو گورنمنٹ کے پیسوں سے ہی ہوگی لٹرلی, چاہے وہ سندھ میں ہو, چاہے وفاق میں ہو, حکومت کی. پارٹی کی جو کیمپین چلتی ہے وہ پارٹی کے پیسوں سے ہوتی ہے. اور اب جو ہے پیپلز حکومت ختم ہو گئی ہے, میں ہوں ایس چیف منسٹر, تو یہ کیمپین آئی ہوپ حکومت کی کیمپین بند ہو جائے گی. آپ نے ایک دفعہ تقریر میں کہا تھا کہ آپ ریٹائر ہو رہے ہیں, وہ یہاں پہ ناپا میں آپ کی تقریر مجھے یاد ہے, آپ نے کہا تھا کہ اب شاید اب میں نہیں ضیاء مرحوم تھے,
مجھے نہیں میں نے جو کہا تھا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں یار, پتہ نہیں آپ لوگ بھی تو ٹویسٹ کرنے اسپن کرنے. میں نے کہا تھا کہ میرے ایک شوق تھا کہ میں کوئی انسٹرومنٹ بجانا سیکھوں. یہ پیانو, مظہر صاحب میں نے یہ کہا تھا, تھینک یو فار کمنگ سر, پیانو یا گٹار یا کوئی انسٹرومنٹ بجانے. اور میں ساری عمر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں نے بہت کچھ یہ نہیں کیا ہے. تو جب ریٹائر ہوں گا تو میں کہوں گا کہ آپ مجھے ایک استاد دے دیجیے گا تو مجھے وہ سکھا دے. مرحوم ضیاء محی الدین تو نہیں رہے, لیکن میں یہ اپنا شوق پورا ضرور کروں گا. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو یہ شوق ضرور پورا کروں گا ریٹائر ہونے کے بعد. ریٹائر ہونے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. اچھا سوال کر دیں, سوال یار شروعات ایسے کرتے ہو. سوال یہ ہے کہ چونکہ اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ 7-8 دن کے بعد آپ رخصت ہو جائیں گے, اپوزیشن کی جانب سے 3 نام میڈیا میں سامنے آئے ہیں کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو چیف منسٹر نگران بنانا چاہتے ہیں. آپ کی جانب سے کون سے 3 نام آئے ہیں اور کس نام پر آپ زیادہ اتفاق کر رہے ہیں؟ اور آج جو بات چیت ہوئی آپ کے آج کی بات کے بعد تو شاید ان سے آپ کی بات اب رہے گی نہیں, جس طرح کی آپ نے باتیں کی ہے, جس طرح کی مودی سے مجھے برا کہنے والا, اس سے تو میری بات ویسے ہی نہیں ہو رہی ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے. تو لگ رہا ہے کہ آپ کا اتفاق نہیں ہوگا, مگر آپ کا کن ناموں پر اتفاق؟ اچھا دیکھیں, آپ نے پہلے ذکر کیا کہ اپوزیشن نے 3 نام دیے ہیں, میڈیا میں دیے ہیں, مجھے نہیں دیے. ٹھیک ہے, آج میری میٹنگ اور بڑی خوشگوار ماحول میں میٹنگ ہوئی. رانا انصار آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن آئی تھی اور ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ 2013 اور 2018 میں ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے, میری تو انٹرسٹ میں ہے نا کہ 3+3+2 چلتا رہے معاملہ, اینڈ میں تو جو ہونا ہوگا وہ ہوگا نا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اس صوبے کی طرف سے جائے کہ ہم ساتھ بیٹھ کے اور یہ خوش اسلوبی سے طے کر لیں. 3 نام انہوں نے مجھے نہیں, کوئی نام نہیں دیا, کوئی نام نہیں دیا, بلکہ انہوں نے اسپیسیفکلی مجھے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ ابھی تک ہماری مشاورت کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. تو پتہ نہیں میڈیا اگر آپ لوگ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم. آپ 3 نام میری طرف سے بھی کوئی بھی چلا دیں جو چلانے, ٹھیک ہے, میں انکار یا اقرار کسی پہ نہیں کروں گا آپ جو بھی کہیں گے. تو خیر طریقہ کار ہمارا یہ طے ہوا ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور میرا کہ آج ہماری پہلی ملاقات ہوئی ہے. میں نے بھی انہیں بتایا کہ میں مصروف تھا اپنی ذمہ داریوں پہ, خاص طور پہ آخری دنوں میں کافی چیزیں ہیں جو کرنی پڑتی ہیں, اور اسی وجہ سے میں نے اوریجنلی یہ کل یا پرسوں بنایا تھا پروگرام پریس کانفرنس کا, لیکن نہیں کر سکا. میں نے ابھی صلاح مشورہ اپنے ایکس کابینہ کے ممبران, اپنی پارلیمنٹری پارٹی اور خاص طور پہ اپنی لیڈرشپ سے کرنا ہے, جو کہ نہیں ہوا. ہم نے ڈسکشنز تو ایسی انفارمل ڈسکشنز کئی ہوتی ہیں, وہ تو ابھی نہیں 6 مہینے سے ہو رہی ہوں گی. یہ پولیٹیکل پارٹی ہر وقت تیار رہتی ہے, اس لیے کہ ایک وقت میں یہ بھی آ رہا تھا کہ شاید پہلے ڈیزالو ہو جائے. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا یہ بات چل رہی تھی. تو کوئی بھی نام 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 8 نہیں ہے, اور اگر آپ نے چلانے تو یہ موسٹ ویلکم, آپ چلاتے رہیں, آپ کو روک میں سکتا نہیں ہوں. کل ہماری دوبارہ ملاقات ہے آفٹرنون میں انشاءاللہ. ہو سکتا ہے اس وقت کچھ نام ڈسکس ہوں اور ہم بات کریں دونوں طرف سے. اور میری امید مجھے یہی ہے کہ جیسے 2013 میں ہوا تھا اور 2018 میں ہوا تھا, ہم ایک نام کو, نہ میرا نام ہوگا نہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا نام ہوگا, یہ متفقہ نام ہوگا. ٹھیک ہے, یہ وہ متفقہ نام ہم لانے میں کامیاب ہو جائیں. وہ ایسا نام ہو جو ایکسیپٹیبل ہو, جو کوئی بھی یہ نہ کہے کہ جی آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے, یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی کام تو پھر انہوں نے آ کے کرنا ہے, جو آئیں گے کہتے کہ چیف منسٹر اپنی کابینہ بنائیں گے اور آگے بات کریں گے. لیکن میری آپ سے یہی درخواست, جو کہ مانیں گے نہیں آپ لوگ, لیکن درخواست یہی ہے کہ اسپیکولیشن سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو بھی نام آ رہے ہیں نا, اب وہ ہوگا یہ کہ آپ نام 10 لیں گے, یہی نام ضرور گردش میں ہوتے ان میں سے کوئی ہو جائے گا, اور پھر وہ بریکنگ نیوز ہوگی سب سے پہلے میں نے بتایا تھا. وہ اس صرف آپ کا اس وقت مقصد جو ہے نا کہ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا, اور وہ آپ بتائیں گے آج سے 10 دن میں نے انعام لیا تھا, تو یار بازی لے گئے, تو وہ آپ جاری رکھیں. آپ اپنا
جی ایک کر لیا پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور کچھ قوم پرست جماعتیں جو ہیں وہ مل کر ایک اتحاد بنانے جا رہی ہیں اگلے الیکشنز کے اندر، اور پیپلز پارٹی کے خلاف وہ اتحاد بنانے جا رہی ہیں، لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر وہ سب ایک نظر آئی تھیں ہمیں. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ صورتحال میں دوبارہ سوال میں ذرا ایم کیو ایم، جی ڈی اے، جے یو آئی جو کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر آپ لوگوں کے ساتھ تھیں، اب وہ ایم کیو ایم پی ڈی ایم میں نہیں تھی. پی ڈی ایم ایم کیو ایم پی ڈی ایم میں نہیں مطلب تھی. ایک طرح سے وفاق میں تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے نا ہاں ہاں فیڈرل میں. تو اب وہ سندھ کے محاذ کے اوپر ایک الیکشنز کو دیکھتے ہوئے ایک پیپلز پارٹی کے خلاف محاذ بنانے جا رہے ہیں، ایک انتخابی اتحاد بنانے جا رہے ہیں. آپ اس کو کس لحاظ سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے اپنی کارکردگی کے اندر یہ نہیں بتایا ہے کہ کے ایم سی کو مالی طور پہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے، مرتضیٰ وہاب کو کتنے پیسے دے دیے کہ وہ شہر کے اندر کچھ نئے کام کریں؟ مرتضیٰ وہاب کام کرتے ہیں، پیسے نہیں مانگتا ہے، یہی تو اچھی بات ہے، اسی لیے تو اس کو الیکٹ کراتے ہیں ہم. اچھا جی چلیں، سب سے پہلے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. 2008 میں بھی ایسے ہی، اس سے پہلے بھی 2002 میں، 2008 میں، 2013 میں، 2018 میں اتحاد بنتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف. بڑی جماعت ہے، ہر ایک آدمی دیکھیں وہ اکیلے لڑ نہیں سکتے تو اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے بھی ہار جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ایسے ہی ہوگا. وہ کسی کو بندش نہیں ہے نا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈیموکریٹکلی جو بھی کام کریں گے ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو سلینڈر ہے اس پہ نہ ہے. یہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ مجھے جو ہے سندھ کے لوگوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ہندوستانیوں جو مودی کے سپورٹر ہیں ان سے بھی خراب ہیں. یہی بات ہوئی نا. مجھے کس نے الیکٹ کیا؟ مجھے ڈیفینڈ نہیں کرو، ڈیفینڈ نہیں کرو اس اتنی غلط چیز کو، جسٹیفائی نہیں کرو. مجھے سندھ کے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، اور یہ کہنا کہ سندھ کے لوگ مودی کے سپورٹر سے برے ہیں وہ میرے لیے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو جسٹیفائی نہیں کرو یار پلیز. آپ نے بھی کیا معذرت کے ساتھ. خیر تو وہ جو میں آپ نے بات کی کہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ نئی بات نہیں. اور ڈیموکریٹکلی اکٹھے اس میں کوئی بات نہیں یار. الیکشن لڑتے ہیں ہم، ہمیشہ لڑے. اور اس دفعے بھی لگ یہی رہا ہے کہ ایک بڑی جماعت جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے خلاف شاید ایک اتحاد بنے اور لڑے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوتا ہے. لیکن میں صرف یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے کے لوگ جیسے 2002 پھر 2008 پھر 13 18 ووٹ بھی زیادہ ملتے ہیں، سیٹیں بھی زیادہ ملتی ہیں. انشاءاللہ 2023 کے الیکشن میں ہمیں اور زیادہ سیٹیں ملیں گی پہلے سے، اور 2023 کے الیکشن میں جو آپ کو ایک اور انشاءاللہ تعالی فرق نظر آئے گا کہ ہم کراچی کی بھی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھریں گے. نواب صاحب میں نے بتایا نا پیسے مانگتے ہی نہیں ہے، کام کرتا ہے بھائی. وہ تھوڑی ہے کہ آ کے بیٹھ جائیں کہ جی پیسے دی. ہم نے جنرلی یہ ناٹ فور کے ایم سی پورے صوبے کے لیے جب یہ آئے تو ہم نے تنخواہیں بڑھا دی تھیں 35%، اور ساری کے ساری کاؤنسلز کو پرابلم ہو گیا. تو ہم نے اکراس دا بورڈ 50% انکریز کی ہے، جس میں کراچی کے ایم سی بھی شامل ہے. تو یہ اکراس دا بورڈ کی ہے. اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں، مرتضیٰ صاحب ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں اور ابھی میئر ہیں ماشاءاللہ. پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ پوری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ان کو پہلے جو میئر تھے ان کو بھی پوری سپورٹ تھی. لیکن وہ نہیں ہے کہ جی آ کے صرف پیسے مانگنا کہ جی پیسے دے دیں، پیسوں کے بغیر نہیں ہوگا. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے. میں یار انسٹیٹیوشنل میموری میری بہت زیادہ ہے، میں کیا کروں. ایک وقت میں سال بتا دیتا ہوں نا تو اس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. میں فائنانس منسٹر تھا 2010 یا 2011 کی بات ہے، اور اس وقت کے گورنر صاحب نے مجھے بلایا. چیف منسٹر صاحب نے کہا آپ جائیں گورنر صاحب کے پاس. کچھ اور لوگ بھی ادھر موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دیوالیہ ہو چکی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں پیسے دیں. تو میں نے کہا بہت اچھا، ہمارا ایک افسر ہے وہ بیٹھ جاتا ہے آپ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو آپ کنونس کر دیں. وہ افسر بیٹھا، افسر کا
نام بھی نہیں لوں گا اس لیے مناسب نہیں ہے اس وقت، بہت سینئر افسر ہے، سندھ میں نہیں ہے، چلے یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ سندھ میں نہیں کام کر رہا ہے اس وقت، وہ ان کے ساتھ بیٹھا اور 3 دن بعد انہیں کان پکڑ لیے دوسری سائڈ نے کہ اس نے ہماری اتنی غلطیاں نکال دی ہیں، کیا کیا نہیں کیا تھا، جو پینشن کے پیسے بینکوں میں پڑے تھے کہیں اور خرچ کر دیے، جو ابھی آج تک ہم بھگت رہے ہیں، تو اتنی بے ضابطگیاں تھیں اس وقت، انہوں نے خود ہاتھ اٹھا لیے. پھر اس وقت صرف اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے اور لوگوں کے لیے، اس شہر کے لوگوں کے لیے 500 ملین روپے ایکسٹرا دیے گئے، رائٹ 500 ملین تھے نا، 500 ملین روپے ایکسٹرا دیے گئے تھے کراچی شہر کے لیے. تو ہم خیال کرتے ہیں کراچی میں جو سارے کام کیے ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں، تو وہ جی نواب صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ کچا اب تک جو ہے وہ ڈاکوؤں کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن کچے کے جو آبادکار ہیں، کاشتکار ہیں، وہ اس صوبے سندھ کی اکانومی میں بھی ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ بھی شاید کچے کے آبادکار ہیں؟ نہیں، میں کچے کا نہیں ہوں، ایک انچ زمین نہیں ہے. کچے کے قریب آپ کا گاؤں؟ ہاں، کچے کے قریب گاؤں ہے، کچے کو جانتا ہوں اچھی طرح سے، لیکن ایک انچ زمین نہیں ہے. ایک تو آپ کے نالے میں یہ لانا تھا کہ کچے کے آبادکاروں کے لیے بحیثیت کاشتکار جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے دور حکومت میں بہت کم رہی. ایک بات آپ کے شاید نالج میں ہو. دوسرا سوال تھوڑا ایسا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگلی الیکشن میں جب آپ جا رہے ہو، یقیناً آپ اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں، تو آپ کا سب سے بڑا پولیٹیکل جو ہے وہ مخالف کون ہوگا اکثر؟ پہلے سوال آپ نے کہا نہیں، ہم نے کچے کے زمینداروں کے لیے یا کچے میں کاشتکار، اس لیے کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اکانومی میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، ایگریکلچرل اکانومی کو آگے بڑھانے میں. ہم نے سولر ٹیوب ویلس دیے بہت سارے کچے کے زمینداروں کے لیے، تاکہ وہ لفٹ کا بھی جب انہیں کرنا ہوتا ہے پانی، اریگیشن نیٹ ورک تو ہے نہیں، اور کیا سہولت ادھر دے سکتے ہیں، روڈز نیٹ ورک جو ہے کچے کی، ایون کچے کے اندر، تاکہ وہ ایکسیسیبل رہیں. وہ آپ دیکھ لیں بریجز جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بھی کچے کو کنیکٹ کرتی ہے. تو یہ کام کیے، لیکن اور بہتری کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا دوسرا سوال کہ کون مخالف رہے گا، دیکھیں سندھ کے حد تک تو آپ نے خود سن لیا، اور یہ انالیسس ہے سب کا کہ شاید سب اکٹھے ہو جائیں. اس وقت تو بڑی عجیب و غریب حرکتیں ہوئی ہیں کئی جگہ پہ، جو بھی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم بھی اکٹھے الیکشن لڑی ہمارے خلاف، رائٹ؟ آپ کی جگہ پہ ہوا ہے نا ایسا؟ ہاں، ابھی تازہ جیت ہم گئے. پی ٹی آئی اور متحدہ قومی موومنٹ ساتھ الیکشن لڑی ہے، جیتے ہمیں الحمدللہ. تو یہ ہوتا ہے. تو سندھ کے حد تک تو یہ شاید بن جائے. ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم جو ہے یہ کوئی کولیشن کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر کہیں پہ کوئی چاہے گا کہ ساتھ مل کے الیکشن لڑے تو وہ پارٹی لیڈرشپ اور سی سی اس پہ فیصلہ کرے گی. وفاق کے حد تک اگر آپ بات کریں گے تو بڑی پارٹیاں جو اس وقت ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، آپ کی پنجاب کے حد تک کیا ہے آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی وہ بنی ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ضرور ہوگا، چاہے ان کے جو لیڈر ہیں یا وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں تو وہ نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں نہ پارٹی کی سربراہی کر سکتے ہیں. ہمارا قانون موجود ہے. میاں نواز شریف، مطلب میری وجہ سے نہیں ہے، یہ قانون کی وجہ سے ہے، وہ موجود ہے. لیکن اگر ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ لڑے گی تو ضرور ان کا بھی کچھ نہ کچھ ایریاز آف اسٹرینتھ ہوں گی. جے یو آئی کی اسٹرینتھ ہے. تو یہ سب پارٹیاں ہوں گی. جو ماحول اس وقت چل رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، شاید کوئی بھی ایک پارٹی وہ سمپل میجورٹی نہ لے سکے، اور اس کیس میں کولیشن ضرور بنیں گی حکومت کے لیے، اور اس وقت پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کیسے کرنا ہے بات. تو مقابلہ ایز سچ کوئی ایک بڑی پارٹی کو میں نہیں دیکھ رہا کہ سب سے زیادہ مقابلہ ہمارا اس سے ہوگا. الٹیمیٹلی میری انالیسس غلط ہو سکتا ہوں کہ کوئی بھی ایک جماعت سمپل میجورٹی نہیں لے جا سکے گی، تو کولیشنز کرنی چاہیے وفاق کے اندر. اور کولیشنز کو چلانے کا بھی سب سے بہتر تجربہ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। हमने 2008 में कोलिशन बनाई। ये है कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये ख़बरें आम आ रही हैं कि मरदमशुमारी डिलिमिटेशन के बायस जो इंतखाबात हैं वो 90 रोज़ के अंदर नहीं हो सकेंगे, इस पर आपका क्या मतलब है? आइन में है 90 रोज़ में इंतखाबात होने। आइन में ये भी है कि सेंसस फिर से होना है। अगर है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अब ये मेरा बिल्कुल पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने देखा कि जो नई मरदमशुमारी और जो मेरे सामने पेश की गई थी इस्लामाबाद में CCI के इजलास में, उसकी मरदमशुमारी के नंबर्स अगर आप डालें तो किसी सूबे में नेशनल असम्बली की सीट्स जो कि 266 हैं जनरल सीट्स, उनमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। सारे सूबों की वही सीट्स रहेंगी जो कि 61 हमारी रहेंगी, 141 गालिबन पंजाब की, जो भी नंबर 16 बलूचिस्तान की और जो भी, तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा। सूबे में भी नंबर ऑफ़ सीट्स वही रहेंगी। अगर आप फिर सूबाई मरदमशुमारी पे आ जाएं तो हमारे सूबे में, सिंध सूबे में, बाकी सूबों का इतना मुझे इल्म नहीं है कि कैसे है, हमारे सूबों में गालिबन 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक कौमी असम्बली की सीट है। हो सकता है मेरे नंबर आगे पीछे थोड़े से हो जाए। नासिर साहब बड़ा इस पर एक्सपर्ट है, मैं आपसे सबक सीखूंगा इस पर। 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें एक कौमी असम्बली की सीट है, तो इसकी डिलिमिटेशन में कितना टाइम लगेगा? नहीं, ये 9 के लिए आधा मिनट, नहीं, मैं कुछ और, मैं आपसे सवाल, 4 महीने तो मैक्सिमम है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हमारे सूबे सिंध में, उनमें कौमी असम्बली की सिर्फ एक सीट है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? आधा मिनट लगेगा ना बताना कि ये डिलिमिटेशन हो गई। 13 डिस्ट्रिक्ट गालिबन और ऐसे हैं जिसमें 2 सीटें हैं कौमी असम्बली की, तो 13 और 9 22 सीटें, 22 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी 22 डिस्ट्रिक्ट में 2 सीटें। अब ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है जी, इसमें 2 सीटें, अब बीच में लकीर डालें और फिर सिर्फ शायद थोड़ा बहुत शिफ्ट हो, एक आध दे इधर से उधर हो जाए, चले आधा मिनट नहीं तो 1 घंटा लग जाएगा इसमें। 22 डिस्ट्रिक्ट तो मैंने अभी, अगर मुझे दें अभी कर दूंगा मैं आपकी। बाकी 8 डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई सीरियसली बैठेगा तो हफ्ते में ही हो सकती, चले पूरा प्रोसेस महीने में हो सकता है। लुकिंग एट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, 4 महीने कहाँ लिखे? इलेक्शन एक्ट में। और 3 महीने कहाँ लिखे? आइन में। क्या? हाँ नहीं, 51(5) भी है कि डिलिमिटेशन दोबारा करनी है ना। अरे फिर मैं फिर समझाता हूँ आपको कोशिश करके। आपका सवाल खत्म हो गया है। हाँ नहीं, सवाल जारी रखिए। नहीं, फिर अच्छा मैं फिर समझाता हूँ। आइन में लिखा है 90 दिन, आइन में ये लिखा है कि डिलिमिटेशन दोबारा होनी है, ये नहीं लिखा 4 महीने डिलिमिटेशन के। कानून में लिखा है या है कि 4 महीने तक लग सकते हैं। प्रेसिडेंस किसको आनी चाहिए, आइन को या कानून को? आइन को आनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने में ये काम हो सकता है डिलिमिटेशन का। तो 3 महीने है, इलेक्शन कमीशन 2 महीने में इलेक्शन करा सकती है, पहले भी कराई है। 2 महीने का टाइम है, अगर वक्त पे पूरा होता तो 3 नहीं 2 महीने होते। ये 3 किए इसीलिए कि वो 1 महीना डिलिमिटेशन के लिए ले ले। तो 3 महीने में मेरे हिसाब से अभी भी इलेक्शन हो सकते हैं। हम आइन के दायरे में रहते हुए 51(5) को भी कंप्लीट कर सकते हैं, और वो जो भी सेक्शन है 90 डेज़ का आप दिया था 218, 224 उसको भी। तो जब आइन पे हम अमल कर सकते हैं तो किसको क्या एतराज़ है? जी अब्दुल जब्बार नासिर साहब। शाजी अब्दुल जब्बार नासिर अर्ज़ कर रहा हूँ। 2 मेरे क्वेश्चन हैं जी। एक तो दे दिया जवाब यार मैंने। ये बहुत अच्छी बात है कि सैलाब के बाद सिंध में रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई। जिस वक्त रिकॉर्ड गंदम पैदा नहीं थी, गरीब आदमी को गंदम 105 रुपये किलो मिल रही थी, आटा मिल रहा था। लेकिन आज 170 रुपये नॉर्मल आम से आम गंदम है। खुदा का ये वास्ता है कि आम आदमी किस तरह ज़िंदगी गुजारेगा, एक तो इसमें मुझे बताएं। दूसरे शाह जी,
2017 کی مردم شماری کے شروع سے آپ کا ہی ایک بہت ہی بڑا سخت ایکشن تھا، شاید یہی وجہ ہے کہ مردم شماری ہوئی۔ 22 مئی 2023 کے ریکارڈ کے مطابق، جو ان آفیشیل میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، اس کے مطابق سندھ اور بلوچستان میں 92 لاکھ کا کٹ لگا ہے حتمی اعداد و شمار میں۔ کراچی کے سوا باقی سندھ میں 34 لاکھ کا کٹ لگا ہے، اور کراچی کے کماڑی میں 2 لاکھ کا کٹ لگا ہے، باقی کراچی میں 15 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ کیا حسن اتفاق تھا؟ اور دوسرا حسن اتفاق یہ کیا تھا کہ 7 مردم شماریوں میں پہلی مردم شماری ہے کہ صوبوں کے کوٹے میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ کیا اتفاق تھا یہ، کہ کیا انہوں نے وجہ بتائی؟ یہ سوال میرے سے بننے کی بجائے، دیکھیں جو انہوں نے سی سی آئی میں تو صرف پروونشل نمبرز دیے تھے، آپ نے دیکھے ہوں گے اس وقت تک یہ انٹر ڈسٹرکٹ نمبرز نہیں آئے تھے، اور پروونشل نمبرز میں میں نے یہی جو آپ نے کہا نا، میں نے ادھر ہی بیٹھ کے میری یہ جو ہے آئی پیڈ اس میں نمبر ڈالے تھے، میں نے کہا آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، کسی کے صوبے میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، ان کو ادھر بتا دیا تھا۔ تو یہ جو ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے وہی زیادہ اس کا بہتر جواب دے سکے گی۔ احسن اقبال صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ جہاں تک جو آپ کا دوسرا سوال ہے، وہ ایز اے سرپرائز، ایز اے شوق ضرور آیا ہے، اور ہم ضرور اس پہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی سوال کریں گے، اس لیے حکومت تو ختم ہو گئی ایک دم جلدی۔ اور میرے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ خیر وہ سی سی آئی کے اندر کی بات بتانا میرے خیال مناسب نہیں، تو میں نہیں بتاتا وہ چیز، لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم ضرور ریز کریں گے یہ بات کہ اس کے پیچھے جو یہ چینجز آئی ہیں، کسی علاقے کی آبادی کم کر دینا یا کم ہو جانا، جو ہمیں سی سی آئی میں بتایا گیا تھا، جو ہم نے اوور آل بلوچستان میں بہت بڑا فرق آیا تھا، تو انہوں نے یہ بتایا ہمیں کہ ہم نے سیٹلائٹ امیجری سے، جیسے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایک وارڈ ہے، اس پہ بتایا گیا کہ 500 گھر ہیں فار انسٹنس، تو سیٹلائٹ امیجری سے جب دیکھا تو اس وارڈ میں 500 گھر نہیں تھے، اس وارڈ میں 50 گھر تھے، یا بالکل خالی علاقہ تھا، تو اس کی ہم نے کریکشن کی۔ وہ تو سمجھ آتی ہے، سمجھ نہ چاہیں تو شاید سمجھ آ جائے، لیکن کسی علاقے کی آبادی بڑھا دینا وہ سمجھ سے باہر ہے تھوڑا سا، اس لیے کہ گراؤنڈ پہ کوئی نہیں آیا۔ اگر یہ بلاک پہلے اس کی آبادی 1000 تھی، اور اگر یہ آبادی بڑھ کے 1500 ہو گئی، فار انسٹنس میں ایسے ہی نمبر لے رہا ہوں، تو اس کے لیے ضرور کسی کو آ کے گننا چاہیے نا۔ تو 22 مئی کے بعد جہاں تک مجھے پتہ ہے کوئی شخص جا کے اس نے گنا نہیں ہے۔ یہاں تو یہ ایک ہی سمجھ آتی ہے بات کہ جو ان کا سافٹ ویئر تھا اس میں کوئی پرابلم تھا کہ اس نے جمع صحیح نہیں کیا، اور بعد میں جب انہوں نے اس کا آڈٹ کیا، اور کوئی سافٹ ویئر ہو جاتا ہے نا، میں نے بھی پروگرامنگ کی ہے بچپن میں، تو ہو جاتا ہے کہیں ایک پلس کی جگہ مائنس ڈال دیتے ہیں نا وہ پروگرامنگ میں، تو جواب ہو سکتا ہے وہ آڈٹ میں ان کے، تو یہ ابھی ریزن انہوں نے اس کے بعد بتایا نہیں۔ ہم اور چیزوں میں مشغول تھے، لیکن جو پولیٹیکل پارٹی اس کو کویشچن ضرور کریں گے ہم۔ لاسٹ کویشچن بلغم۔ سر یہ بتائیے، مصطفیٰ کمال نے ابھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مودی نے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جو کر رہا ہے، غصہ دلا رہی ہے مجھے بہن، وہی جو ہے وہ سندھ میں کراچی کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، بڑا اگریسولی دیا ہے، مجھے اور غصہ نہ دلانا میرے کیوں تھینک یو یار ایک ہاتھ کر لے۔ 2 دن قبل یہ کہا ہے کہ کراچی کی عوام جو کراچی میں مجرم ہے، جو قباضاتیں کر رہا ہے، وہ معاشی حالات سے پریشان ہے، ٹھیک ہے، اور کراچی والوں کو روڈوں کی ضرورت نہیں ہے، روٹی کی ضرورت ہے، جس حد تک مہنگائی جا رہی ہے۔ کمشنر کراچی جو ہے وہ کسی بھی مقام پہ نظر نہیں آتے، نہ ہی ڈی سی جو ہے وہ مہنگائی روکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر دودھ کی لے لی جائے، آٹے کی لے لی جائے، مرغی کی لے لی جائے، کمیٹی بنائی جاتی ہے، کمیٹی جو ہے وہ کچھ کاروائیاں تو کرتی ہیں، اس کے بعد وہ چیز وہیں کی وہیں موجود رہتی ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں آپ کو جواب دوں، یہ ایک فیکٹر ضرور ہے جو انہوں نے کہا، اور ہم سب جانتے ہیں معاشی ایک فیکٹر ضرور ہے، لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ میرا پوائنٹ یہ فیکٹر ضرور ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن اس پہ جسٹیفائی کرنا، یعنی میرے اور یہ بہت ہوتا ہے نا، میں اگر بھوکا ہوں یا میرے بچے بھوکے ہیں، اس سے یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ میں کرائم کروں۔ میرا جواب یہ ہوگا۔ سوال
कोई जवाब होंगे वो है सारी यार, आवाम के लिए, इसीलिए आवाम वोट देते हैं यार हमें।